رحم الله من قرأ الفاتحة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين اللئيم الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل مقام شيعة الحق عليا وصيرهم لخليله إبراهيم في ذلك الاسم سميا. الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على المبعوث بالحق نبيا والمصطفى بالرسالة نجيا. العبد المؤيد والرسول المسدد والنبي الممجد والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد. صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة. فاتحة كتاب التكوين، خاتمة مصحف التدوين. الفاتح لمن غلق والخاتم لما سبق. سيدنا ومولانا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا والشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، أعلام الورى ومصابيح الدجى وأمان لأهل السرى، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم والشاكين فيهم والمنحرفين عنهم، الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدون. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. صلوات بر محمد وآل محمد وعجل. بزرگان محترم اور عزاداران سالار شہیدہ، IEC مرکز حسینی کی جانب سے منعقدہ 4 مجالس، ہاں وہ عام طور سے جن لوگوں کو عربی اتنی نہیں آتی ہے وہ کہتے ہیں 4 مجلسوں کا خمسہ پڑھنا ہے یا 6 مجلسوں کا عشرہ. تو یہ 4 مجالس ہے، 4 مجلسوں کا سلسلہ ہے، جس میں میں نے
آیہ ولایت کو عنوان سخن قرار دیا، جس میں خداوند عالم ولیوں کی فہرست ترتیب وار ارشاد فرما رہا ہے، انما بس تمہارا ولی اللہ ہے ورسولہ، اس کا رسول، والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ، اور وہ صاحبان ایمان کہ جو اقامہ صلاح کریں، نماز کو برپا کریں، اور وہ زکوٰۃ دیں اس حالت میں کہ وہ رکوع کر رہے ہوں۔ کل میں نے ابتداءً عرض بھی کیا تھا، اور اکثر آج کے لوگ کل تھے، اور جو کل نہیں تھے وہ بعض آج ہیں، اور جو بعض کل تھے وہ آج نہیں ہیں، اور جو آج ہیں وہ ان میں نہیں معلوم کل کئے ہوں گے، اور نہیں معلوم کہ آج جو نہیں ہے اس میں کل کئے آئیں گے۔ تو ذکر تو رکنے والا نہیں ہے، سامعین بدلتے ہیں، ذاکرین بدلتے ہیں، نہ ذکر بدلتا ہے، نہ صاحبان ذکر بدلتے ہیں۔ کوئی ضرورت نہیں ہے پریشان ہونے کی۔ میں عرض کرتا رہتا ہوں، شمع ہر رنگ میں جلتی ہے سحر ہونے تک۔ آپ جتنے بھی ہیں دلچسپی سن رہے ہیں، بس یہی کیا کم ہے۔ تو خداوند عالم نے اولیاء کا ذکر کیا ہے، مگر لفظ ولی استعمال کیا، کل عرض کر چکا، تاکہ یہ بات ثابت ہو جائے کہ یہ الگ الگ ولایتیں ولیوں کی نہیں ہیں، بلکہ ان سب کی کا مصدر جو ہے اور مرکز جو ہے، محور جو ہے، اصل جو ہے، وہ اوریجن، وہ ولایت اللہ ہے۔ یہ اللہ کی ولایت ہے کہ جو آگے بڑھی، اس لیے کہ بنیادی طور پر اسلام میں قانون یہ ہے کہ اسلام بنیادی طور پر کسی بھی انسان کی انسان پر حکومت کا قائل نہیں ہے۔ انسان کی انسان پر ملکیت اور حکومت کا اسلام بنیادی طور پر قائل نہیں ہے۔ اس لیے کہ مالک حقیقی، والی حقیقی، سرپرست حقیقی، مختار حقیقی وہ ہے خداوند عالم کی ذات۔ بس اسے حق حکومت ہے ساری کائنات کے اوپر، اور اس کا ایک معیار ہے، کیوں ہے؟ تو اب جہاں بھی یہ ولایت، یہ حق حکومت، یہ حق مالکیت جہاں بھی جائے گا، وہ اللہ کے حق حکومت اور حق ولایت کے کوٹے سے جائے گا۔ یعنی اللہ اسے اپوائنٹ کرے اپنا نمائندہ علی الاطلاق، جو کل میں نے عرض کیا تھا کہ خداوند عالم نے جب ہدایت کا انتظام کیا تو ظاہر ہے کہ شاہراہ حیات پر اس بشر کو اکیلا اور تنہا ٹھوکریں کھانے کے لیے نہیں چھوڑا، اس لیے کہ اس کا انتظام ہدایت اتنا مضبوط ہے کہ کوئی بھی ہدایت لینے والا ہو یا نہ ہو، ہادی کا انتظام کیا اس نے۔ کوئی ہدایت لینے والا رہ جائے یا نہ رہ جائے، ہادی کا وجود رہے گا۔ یہی سبب ہے کہ جو پہلا بشر ہے وہ پہلا ہادی بھی ہے، جو پہلا انسان ہے وہ پہلا ہادی بھی ہے، جو پہلا بشر ہے حضرت آدم وہ ہادی بھی ہے، وہ نبی ہے۔ کیونکہ ابتدا جو ہے وہ ایسے نہ ہونے پائے
کہ راہرو تو ہو مگر راہبر نہ ہو، راستہ چلنے والے ہوں مگر راستہ بتانے والا نہ ہو. ایسا نہ ہو کہ اتمام حجت نہ ہو پائے کسی ایک کے اوپر بھی، اس لیے کہ اس کا مزاج ہی یہی ہے کہ ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، جب تک کہ ہم انتظام نہ کر دیں اتمام حجت کا، کوئی نہ کوئی نمائندہ نہ بھیج دیں، ہم عذاب نہیں کرتے. تو ظاہر ہے کہ شکوہ مشیت کیا کرے گی اگر انتظام ہدایت نہ کرے. بھائی یہی فلسفہ ہے کہ ابتدا ہی ہادی سے ہوئی ہے کہ کوئی ہدایت لینے والا رہے نہ رہے ہادی رہنا چاہیے. تو جب ابتدا اتنی شاندار ہے تو کیا انتہا میں کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ ہدایت دینے والے نہ رہیں، ہدایت لینے والے پیاسے رہیں؟ یہیں سے ابتدا اور انتہا کا مزاج معلوم ہوتا ہے. بہرحال تو یہ ولایت اللہ کا اپنا حق ہے. میں نے عرض کیا کل کی مجلس میں کہ خداوند عالم نے ایک منصب رسالت ہے اور ایک منصب ولایت ہے. اللہ کا 100% نمائندہ، اس پہ گفتگو ہو رہی تھی کہ 100% نمائندہ، اس کا ایبسولوٹ نمائندہ جسے کہتے ہیں 100% نمائندہ کوئی منصب رسالت اور نبوت سے نہیں ہو سکتا. وہ اس لیے کہ اللہ نہ نبی ہے نہ اللہ رسول ہے. رسالت اور نبوت اس کے اپنے خاص عہدے نہیں ہیں، اور نمائندہ وہ ہوتا ہے کہ جو وہی عہدہ لے کر آئے کہ جو عہدہ پروردگار ہے. لہٰذا جو اللہ رسول و نبی نہیں ہے وہ اللہ ولی کائنات ہے. آپ نے سماعت فرمایا کل کی بات، میں نے دوہرائی بات سامعین کے لیے تاکہ وہ کنیکٹ ہو جائے اور بیان میرا مربوط اور وابستہ ہو جائے کل کی مجلس سے. تو 100% اللہ کا نمائندہ وہی ہے کہ جو منصب ولایت لے کر آیا ہو. بھائی یہی سبب ہے کہ رسالت جب اس کا اپنا منصب نہیں ہے تو اس نے بلا کے وہ منصب نہیں دیا، بلکہ پیغام کے اور وسیلوں کے ذریعے کام چلا لیا. غار حرا میں وحی آ گئی، اعلان رسالت کا حکم ہو گیا. مگر ولایت کیونکہ اس کا اپنا خاص عہدہ اور منصب ہے، لہٰذا یہاں پر وسیلوں سے کام نہیں چلا، پیغام رسانی سے کام نہیں چلا، بلکہ خدا نے اس منصب خاص کو اپنے عطا کرنے کے لیے اور اس کے اعلان کے لیے اس رسول کو کہ جس کو رسالت کے لیے نہیں بلایا مگر ولایت کے لیے معراج پہ بلایا، اور درمیان میں وسیلہ نہیں رکھا کسی کو بھی، حتیٰ جبرائیل بھی آگے بڑھے. اگر اس معاملہ ولایت اور لین دین پر اگر نظر ابلیس پڑ جائے، جبرائیل پڑ جائے تو تارے نظر فروغ تجلی سے جل جائے. ایک صلوات بر محمد و آل محمد. ایک مل جل کے قاعدے سے صلوات پڑھیں. یہ کل تک کے بیان کو آپ کے اذہان عالیہ میں 2 منٹ میں نے پہنچایا. تو کل اس منزل پر میں لے کے آیا تھا کہ ولایت بھی جو ہے وہ تحفہ معراج ہے. اب فرق رسالت اور ولایت اگر سمجھنا ہے تو آپ یوں سمجھ لیں کہ وہ حبیب خدا کے جو رسالت لینے نہیں گیا، توجہ ہے کہ نہیں ہے، جو قرآن کی آیتیں لینے نہیں گیا، بیدار ہے کہ نہیں ہے، یعنی وہ حبیب خدا کے جو قرآن مقدس کی آیتیں لینے نہیں گیا. خداوند عالم نے اپنے اللہ نے اپنے رسول کو جتنی بھی قرآن کی آیتیں، سورے وغیرہ وغیرہ، یعنی اتنا بڑا یہ قرآن، اتنی بڑی یہ کتاب ہے، یہ اتنا بڑا معجزہ خالدہ نبوت ہے صبح قیامت تک کے لیے کہ آسمانی کتابیں سب اللہ کا کلام ہے، مگر کوئی بھی آسمانی کتاب اور صحیفہ جو ہے وہ معجزہ بن کے بطور چیلنج کے جن و انس اور کائنات کے لیے نازل نہیں ہوا، بلکہ یہ اکیلی وہ کتاب ہے کہ جو چیلنج کے طور پر اس کا ایک ایک حرف معجزہ ہے، ایک ایک حرکت معجزہ ہے، ایک ایک زبر، زیر، پیش، سکون، جزم، تشدید، ہر ایک اس کا کوما، فل اسٹاپ، ہر آیت، اس کا ہر لفظ، ہر سورہ اس کا مکمل کتاب، اس کے معانی، اس کے الفاظ، اس کی بلاغت، اس کی فصاحت، اس کے الفاظ اور اس کے معانی اور اس کے الفاظ کی ترتیب میں جو ایک صوتی آہنگ اور ایک ردم، ایک موسیقیت جو پیدا ہوئی ہے، یہ سب
معجزہ ہے. یہ معجزہ ظاہری الفاظ کے بھی ہیں, باطنی بھی ہیں, معانی کے بھی معجزے ہیں, الفاظ کے بھی معجزے ہیں. اور اتنی بڑی کتاب ہے کہ تورات سب سے بڑی کتاب قرآن سے پہلے ہے, مگر تورات کے بعد قرآن جو ہے وہ ناسخ شرائع ہے, کتب ما سلف کو منسوخ کرنے والی ہے, کہ جو صاف صاف ساری کائنات کے جن و بشر کو صبح قیامت تک یہ چیلنج کر رہا ہے خدا بند عالم کہ پورے قرآن کا جواب پہلے مانگا. جب نہ لا پائے تو کہا کہ اگر یہ افترا ہے, یہ بندے ایک محمد کی بشر کی طرح سے اگر یہ ایجاد ہے, تو تم بھی اشر و سور مفترات, تم بھی 10 سورے ویسے ہی قرآن کے سوروں کی طرح گڑھ کے لے آؤ. اور جب 10 کا بھی نہیں جواب آیا تو مشیت نے بھی کہا کہ ہم ضدی ہٹ دھرموں کو ذلیل کر کے رہیں گے. تم جواب اب بھی نہ لا پائے تو نہیں, اب 10 سورے نہیں, ایک قرآن نہیں. ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ, اگر تمہیں شک ہے کہ یہ قرآن جو ہم نے اپنے بندے محمد پہ نازل کیا ہے, اگر اس میں شک ہے کہ بحیثیت بشر کے یہ محمد کا کلام ہے, یہ اساطیر الاولین ہے, یہ پچھلوں کی کہانیاں ہیں کہ جس نے اپنے بزرگوں اور کاہنوں سے اور وغیرہ وغیرہ اور تاریخ کو پڑھ کے اس نے سیکھا ہے اور جمع کر لیا ہے, اور بحیثیت بشر کے یہ اس کی ایجاد اور اس کا کلام ہے, تو ایک سورہ تم بنا کے اس قرآن کے مقابل لے آؤ. ظاہر ہے کہ وہ سورہ کوثر کو چیلنج کے طور پہ پیش کیا گیا. بھائی توجہ کا تعلیم ہوں. اب تک کے الفاظ کا چیلنج خداوند عالم, میں نے قرآن کا وزن بتایا کہ آپ سمجھیں کہ قرآن کون سی کتاب ہے کہ جو معجزہ خالدہ ہے, رسالت مصطفیٰ کے لیے ایک معجزہ ہے, اور اللہ جو ہے وہ عقول کائنات کو یہ چیلنج کر رہا ہے کہ اس کا جواب لے آؤ. ایک قرآن پورا نہیں, 10 سورے, 10 سورہ نہیں, ایک سورہ. مگر اتنا یاد رہے کہ اب تک کے الفاظ کا چیلنج خداوند عالم کر رہا تھا, اب تک کے معانی یہ قرآن کا چیلنج نہیں کیا گیا تھا. بھائی توجہ صاحبان فکر و نظر, اب تک کے معانی کا چیلنج خداوند عالم نے نہیں کیا تھا, فقط الفاظ کا چیلنج کیا تھا. الفاظ کا چیلنج اس کی تحدی ہے کہ اس کا جواب لے آؤ, یعنی معانی کا چیلنج نہیں ہے کہ ان معانوں کی بلندی اور اس کی گہرائی کا کوئی جواب لے آؤ, نہیں, بلکہ فصاحت بلاغت ظاہری, یعنی صنائع و بدائع ظاہریہ اور لفظیہ, جو صنعتیں, جو اس کے اندر فنکاریاں, صنعتیں لفظی ہیں, جس کو آپ ریٹورکس کہتے ہیں. بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے, یعنی معانی کی گہرائی اور اس ایلوکوینس کا بھی کوئی چیلنج نہیں کیا گیا تھا کہ بلاغت معانی کا لے آؤ, نہیں, بلکہ یہ تمہارے ہی لغات عرب کے جو پھول ہیں, یہ تمہارے چمنستان لغت عربی کے اندر جو الفاظ کے پھول کھلے ہوئے ہیں, میں کوئی الگ سے کوئی پھول لے کر نہیں آؤں گا, بلکہ تمہارے ہی لغات چمن سے جو پھول ہیں تمہارے پسندیدہ, انہی مانوس اور حسین پھولوں کو ہم تمہاری لغتوں سے, تمہارے چمنستان سے چن چن کے کچھ بے ترتیب پھولوں کو لے کر ایک ایسی ترتیب دے کر اور تمہارے ہی لفظوں کے پھولوں کا گلدستہ سجا کے تمہارے سامنے پھر واپس کر کے پیش کر رہے ہیں. ذرا بتا دو انصاف سے, کوئی لفظ بھی اس میں غیر مانوس ہے کہ جس سے تمہارے مزاج اور تمہاری زبان اور تمہارا ذہن اور تمہارا سماج آشنا نہ ہو, پہچانتا نہ ہو؟ یہ گلدستہ تمہاری ہی نظر, تمہارے ہی کشکول لغات سے کر رہے ہیں, مگر تم اس کے معانی کا جو سیکوینس ہم نے رکھا ہے, جو ترتیب رکھی ہے, جس میں ایک ردم پیدا ہو گیا ہے, جس میں ایک نغمگی ہے, جس میں ایک موسیقیت ہے, اور عجب کمال ہے کہ تم کو نظم پر بڑا افتخار ہے, قصائد اپنے اشعار پر, تو ہر ذوق شعری کی تسکین اس میں ہے, مگر یہ شعر نہیں ہے. ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. تمہارے ذوق شعری اور تمہارے ذوق نظم کا بہترین انتظام اور تسکین ہے, مگر یہی تو کمال ہے کہ نہ یہ نثر ہے, نہ یہ نظم ہے, تسکین نظم بھی ہے, ترتیب نثر بھی ہے, تمہیں ہر طرح سے اس میں تمہیں تسکین ہونے والی ہے, مگر اب تک کہ یہ بلاغت اور فصاحت کا جو چیلنج ہے وہ لفظوں میں ہے, یعنی لفظوں کے اندر جو بلاغتیں چھپی ہیں, جو ریٹورکس, جو یعنی معانی, بدی, بیان, جسے آپ ریٹورکس انگلش میں کہتے ہیں, یعنی وہ ظاہری الفاظ, یعنی اس میں سملی ملے گی تمہیں, اس میں میٹافور ملے گا, اس میں مگر ہائپر بولے نہیں ملے گا. ایک صلوات بر محمد و آل محمد.
توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ مبالغہ اس میں نہیں ملے گا کہیں پر بھی۔ تو یہ ظاہری لفظوں کا چیلنج اب تک کے قرآن میں خداوند عالم نے کیا تھا، اب تک کے معانی کا چیلنج نہیں تھا۔ جب الفاظ کا بھی جواب نہ لے آئے تو اب خداوند بلاغت نے کہا کہ اب معانی کا چیلنج بھی لیے جاؤ، اس لیے کہ اللہ کا مخاطب وقت فقط اس زمانے کے ظاہری اشعار عرب، شعراء عرب اور ادباء وہ لگا نہیں تھے، کیونکہ صبح قیامت تک کے لیے عقول کائنات کو چیلنج کرنے والا تھا یہ قرآن۔ لہذا شاید مستقبل قریب نہیں تو مستقبل بعید میں کوئی ایسا سر پھیرا پیدا ہو کہ جو تناقض قرآن میں دکھائے، معانی میں اختلاف و کنٹرڈکشن دکھائے، جیسے کہ 11ویں امام کے زمانے میں، بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے، اسحاق کندی دہریے نے قرآن کے اندر کنٹرڈکشن اور تضاد کا مجموعہ ایک جمع کر کے دکھایا تھا، جس کو امام نے حل کیا تھا۔ بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ لہذا پہلے ہی سے قرآن نے کہا کہ یہ ہم جانتے ہیں، ہم فکروں کو جانتے ہیں، ہم لوہے ذہن پر ابھرنے والے فکروں کے خطوط سے آشنا ہیں، اس لیے کہ ہم عالم ازلی اور ابدی ہیں۔ ہمارے لیے ماضی و حال و مستقبل کا زمانہ تمہاری حیثیت کے لحاظ سے ہمارے لیے کوئی نہ ماضی ہے، نہ کوئی حال ہے، نہ کوئی مستقبل ہے، ہر مستقبل ہمارے لیے ماضی سے زیادہ واضح ہے۔ لہذا اب الفاظ کا نہیں، اب معانی کا چیلنج خداوند عالم نے کیا کہ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے یہ نازل ہوا ہوتا اور یہ محمد کا بحیثیت بشر اور انسان کے یہ کلام ہوتا تو یہ اس میں شدید اختلاف اور کانٹرڈکشن پاتے۔ بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اس لیے کہ اگر محمد کا بحیثیت بشر اور انسان کے اپنا ایجاد کیا ہوا یہ کلام ہے، میرا نہیں ہے، تو خاصہ فطرت بشر یہ ہے کہ انسان کی فکر کے اندر فکری ارتقاء ہوتا ہے، علم میں نمو ہوتا ہے، علم میں اضافہ ہوتا ہے۔ اب جس کے علم میں اضافہ نہ ہو وہ شرافت انسانی کا مظہر نہیں بن سکتا۔ کمال انسانی یہی ہے کہ کل جو علم تھا اس سے آج آگے ہو جائے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اور یہی انسان کا نمو علم اور نمو فکر اور اس کا ذہن جو آگے بڑھتا ہے، ترقی کرتا ہے، یعنی کل کم تھا آج آگے، جتنا آج ہے کل اس سے بھی آگے ہو جائے گا۔ بھائی یہی تو وجہ ہے، یہی تو سبب امتیاز ہے انسان کا ملائکہ پہ افضلیت کا، یہی راز ہے۔ جس کا علم جامد ہو، نمو نہ ہو، اضافہ نہ ہو، ایک جگہ پہ جتنا ملے ٹھہرا رہے، جس علم میں ڈائنامی نہ ہو، جس میں سکسیشن نہ ہو، جس میں ترقی اور اضافہ نہ ہو، وہ علم انسانی نہیں ہے، بلکہ وہ علم جامد جو ہے وہ ملائکہ کا علم ہے۔ ملائکہ میں یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ اپنے علم میں ترقی کر سکیں۔ بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ بھائی اسی مقابلے ترقی علم پر ہی تو ملائکہ ہارے اور آدم جیتے۔ بھائی بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ بھائی میری روانی سے ناجائز فائدہ نہ اٹھائیں۔ ایک صلوات پر محمد و آل محمد۔ آ گئی بات تو میں کہتا چل رہا ہوں، قرآن سے پڑھ رہا ہوں تو قرآن کا تھوڑا سا تعارف تو کر دوں، پھر سمجھ میں آئے کہ قرآن کیا ہے، رسالت کیا ہے، ولایت کیا ہے، امامت کیا ہے، توحید کیا ہے اور نتیجہ کیا ہے، اور ہم کاہے کے لیے شیعہ ہیں۔ بھائی سمجھے نا؟ ارے قرآنی سے تو باتیں لا رہا ہے تو قرآن کو تو سمجھ لیا جائے۔ بھائی توجہ کا طالب ہوں، یعنی یہ کہ بحیثیت بشر کے اگر اس کا یہ کلام ہوتا، یہ قرآن محمد کا بحیثیت انسان و بشر کے اس کا اپنا ایجاد کیا ہوا کلام ہوتا تو خاصہ فطرت بشر یہ ہے، خمیر بشریت کی اچھائی سمجھ لیں یا کمزوری سمجھ لیں کہ فکر میں ارتقاء ہوتی ہے، فکر پختگی پہ کی منزل پہ دھیرے دھیرے جاتی ہے، علم میں اضافہ ہوتا ہے، اور یہی شرافت اور افضلیت انسان کا سبب ہے۔ ملائکہ کے علم میں اضافہ نہیں ہوتا، یہی تو سبب ہے کہ جب ملائکہ نے منصب خلافت کے اعلان کے بعد جب یہ احتجاجی لہجے میں ہلکا سا شکوہ ان محرم مشیت فرشتوں نے معصوم لہجے میں جب ہلکا سا شکوہ یہ کیا تھا، انی جاعل فی الارض خلیفہ کا اعلان سن کر کہ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک
نسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. کیا ایسوں کو بنائے گا اپنا خلیفہ کہ جو فساد کرے, خون ریزی کرے, تلوار چلائیں, گلے کاٹے, خون بہائیں؟ ذرا حالے کہ ہم تیری حمد کی تسبیح کرنے والے اور ہم تیری پاکی کا کلمہ پڑھنے والے تیرے معصوم فرشتے ہیں, تیرے سجدہ گزار ہیں. تو جواب آیا تھا بڑے بزرگانہ لہجے میں مشیت کا کہ انی اعلم ما لا تعلمون. اے میرے معصوم سیدھے سادھے بھولے بھالے فرشتوں کہ جن کی نظر مستقبل کے دبیس پردوں کو چاک کر کے نتائج تک نہیں پہنچ رہی ہے, جو میں جانتا ہوں وہ تم لوگ نہیں جانتے ہو کہ میرا حسن انتخاب نظر کون لوگ ہیں. بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ مگر معصوم فرشتوں کو بھی احساس خطا ہوا, عتاب تو نہ کیا مگر لہجے کے عتاب. بھائی شریف ہے, فرشتے ہیں, معصوم ہیں, یہ وہ بے حیا کیمپینین نہیں ہیں. صلوات بر محمد و آل محمد. ذرا سا مشیت کا لہجہ روڈ ہوا, ہلکے سے لہجے میں ایک تلخی آئی کہ انی اعلم ما لا تعلمون, جو ہم جانتے ہیں وہ تم لوگ نہیں جانتے. احساس خطا و ندامت ہوا, مگر وہ اللہ کہاں کہ جو اتمام حجت نہ کر دے اور جو ہر ایک وجود کو اس کی دائرہ وجود کے اندر مکمل اختیار کے ساتھ مطمئن نہ کر دے, کہ جو خود بخود اپنے کو غلط سمجھے. یہی تو اتمام حجت پروردگار ہے. لہذا مشیت نے انتظام کیا امتحان کا. مجھے پوری بات وہ نہیں پڑھنی ہے آج, وہ مقابلہ ہوا. پھر اللہ فرما رہا ہے, یہی تو ہے سورہ بقرہ کے اندر پورا انتظام, کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اللہ نے آدم کو اسماء کی تعلیم کی اور پھر ان شخصیتوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور کہا کہ تم اپنے اگر دعوی خلافت میں میری نمائندگی کا بڑا شوق ہے, سچے ہو تو تم ان کے نام بتا دو. یعنی امتحان علم ہوا ہے منصب خلافت کے لیے, سیاست کا امتحان نہیں ہوا ہے, قبیلے کا امتحان نہیں ہوا ہے, امتحان علم ہو رہا ہے خلافت الہیہ کے لیے. اب بس نہیں, جو میرا پوائنٹ تھا میں وہ پوری بات کو کسی اور موقع پر عرض کروں گا, وہ میرے موضوع سے ریلیٹڈ نہیں ہے. میری بات فقط اتنی یہاں پر مجھے یہاں سے پوائنٹ آؤٹ کرنی ہے کہ جیسے ہی مشیت کا لہجہ ذرا سا بدلا اور اللہ نے کہا کہ انبئ باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین, بتا دو اگر تم اپنے سچے ہو دعوے کے اندر کہ ان کے نام کیا ہیں, فوراً فرشتے سرنڈر ہو گئے اور اپنی حیثیتوں کا انٹرویو فرشتوں نے دیا. قالو, سارے فرشتے ایک ساتھ ہو کے بولے سبحانکا, پاک اور پاکیزہ ہے تیری ذات, کسی بھی طرح کی بدگمانی سے ہمیں بدگمانی نہیں ہے. سبحانکا لا علم لنا الا ما علمتنا, ہم کو بس اتنا ہی معلوم ہے کہ جتنی تعلیم تو نے دے دی ہے. یعنی فرشتے کیا یہ ہے, فرشتے کی حیثیت یہ ہے کہ جو علم دے دیا جائے اس میں اضافہ نہ ہو. بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا, اے میرے پروردگار مجھے بس اتنا ہی معلوم ہے کہ جتنا تو نے مجھے علم دے دیا ہے. یعنی فرشتہ ہونا بڑی بات نہیں ہے, جہاں علم میں جمود ہو اضافہ نہ ہو اسے کہتے ہیں فرشتگی, جہاں علم میں اضافہ ہو اسے کہتے ہیں آدمیت. وہ عالم نہیں ہوتا کہ جس کا نظریہ نہ بدلے. بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ وہ عالم نہیں ہے جسے احساس خطا نہ ہو. وہ سائنسداں اور محقق نہیں ہے جس کا نظریہ نہ بدلے. بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ بڑے بڑے سائنسدانوں کو دیکھا کہ کل کوئی اور نظریہ تھا, آج کوئی دوسرا نظریہ, اپنے ہی نظریے کو رد کر کے آگے بڑھے اور کسی نے نہ کہا کہ یہ جاہل ہیں. بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ بھائی ماضی کی جہالت پہ ٹھہرا رہنا جہالت ہے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ کمال اور یہ فخر تو فقط انہی شخصیتوں کو ہے کہ جو گہوارے میں کہتے ہیں وہی نوکے سینا میں کہتے ہیں.
صلوات بر محمد و آل محمد. ماشاء اللہ. تو کمال بشریت جمود علمی نہیں ہے، بلکہ فکر میں اضافہ ہو، علم میں اضافہ ہو. مگر اس میں ایک خطرہ یہ ہے کہ پچھلے نظریات سیف نہیں ہیں. جب اگلا نظریہ دیا اور اس سے کنٹراسٹ ہے اور آگے بڑھے تو پچھلے نظریات جو ہے وہ باطل قرار پائے. خود ہم نے امضا کی، دستخط کی کہ خود ہمارے پچھلے نظریات اور انوینشنز اور جتنی بھی ہماری تلاش اور جستجو اور اوپینینز تھے وہ سب غلط تھے، تبھی تو اس کو رد کر کے ہم آگے بڑھ کے ایک نیا نظریہ دے رہے ہیں. بس یہی فرق ہے، یہ رحم پروردگار ہے کہ اس نے اپنے لطف و کرم سے انسان کو اس کارگاہ ہستی کے اندر سلیقہ زندگی اور زندگی گزارنے کا راستہ اپنی طرف سے سکھایا. یہ ان کے حوالے نہیں کیا کہ قانون تم خود سے بنا لو، اس لیے کہ یہ 4 روزہ زندگی جو 2 آرزو اور 2 انتظار میں گزر جاتی ہے، اگر قانون بنانے کا حق تمہیں دے دیا تو یہ عمر عزیز قلیل تجربات کی نظر ہو جائے گی. توجہ فرما رہے ہیں، بات سے بات نکلتی چلی آ رہی ہے. اسی لیے اس نے کہا کہ قانون ہم بنائیں گے، قانون تمہیں نہیں بنانا ہے. یہ چھوٹی سی زندگی کہاں تجربوں میں، لیبورٹریز میں گزارو گے؟ ہم خالق عقل و خالق فطرت و خالق کائنات و خالق وجود ہیں. ہم تمہاری کمیوں اور اچھائیوں، تمہاری احتیاجات اور ضروریات، تمہاری نیسیسٹیز اور تمہاری ریکوائرمنٹس کو ہم بہتر جانتے ہیں. لہٰذا بہتر یہ ہے کہ تم تجربے میں زندگی اپنی خراب نہ کرو، پہلے ہی سے ہم سے قانون لے جاؤ. تو پھر ہر قانون ہم سے لینا ہوگا. ارے قانون ہم سے لوگے اور اپنا حاکم خود سے بناؤ گے. ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. تو نظریات کی تبدیلی نام ہے کمال انسانی. کمال انسانی ہے نظریات و فکر اور علم میں ارتقاء. اب اگر یہ قرآن میرے نمائندے جس کو تم کہہ رہے ہو کہ محمد کا اپنا کلام ہے، تو فطرت بشری یہ ہے، خاصہ بشریت اور انسانیت یہ ہے کہ جو بچپنے میں معیار کلام ہے، نوجوانی میں معیار کلام اور آگے بڑھتا ہے، فکر میں نمو ہوتا ہے، کلے پھوٹتے ہیں وجود انسانی کے. فکر آگے بڑھتی ہے، فکر میں اضافہ ہوتا ہے. جو جوانی میں فکر ہے وہ بچپنے میں نہیں تھی. جو 40 سال پہ فکر ہے وہ 30 سال اور 20 سال پہ نہیں تھی. اور جو عقل 60 سال پہ ہے وہ 40-50 پہ نہیں ہے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ 40 پہ جسم پختہ ہوتا ہے، 60 پہ عقل پختہ ہوتی ہے. جب جسم بوڑھا ہونے لگے تو فکر کی جوانی آتی ہے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ لہذا کسی بھی بزرگ کو کوئی بوڑھا نہ سمجھے. ہم جسم کے جوان ہیں، یہ عقل کے جوان ہیں. ایک صلوات بر محمد و آل محمد. مگر فکر میں ارتقاء ہوتا ہے کہ جو بچپنے میں معیار کلام تھا اس سے بلند جوانی میں ہے، جو جوانی میں تھا اس سے اونچا ادھیڑ پنے میں آیا، جو ادھیڑ پنے میں ہے وہ بڑھاپے میں معیار کلام اور معیار سخن اور معیار فکر اور علم کا مرتبہ اور آگے بڑھا، اسٹیجز طے کرتے کرتے گئے، یہاں تک کہ یہ گراف اوپر جاتے جاتے کچھ سالوں کے لیے گراف ٹھہر جاتا ہے اور اب یہ برابر جانے لگتا ہے، نہ نیچے آتا ہے نہ اوپر. اور اسی کمال کو، بھائی توجہ کا طالب ہوں، کمال یہ نہیں ہے کہ فقط اوپر اٹھتا چلا جائے. کم سے کم کمال یہ ہے کہ جس کمال پہ پہنچ جائے اس کمال پہ ٹھہرا رہنا بھی کمال ہے. بھئی اگر آپ یہ تھوڑے سے یہ درس زندگی ہیں، یہ وزڈم کی باتیں ہیں، حکمت کی. کمال پیدا کرنا آسان ہے، کمال پہ ٹھہرا رہنا مشکل ہے. نہیں شاید سمجھے. ایمان لانا آسان ہے، ایمان پہ ٹھہر جانا مشکل ہے. اب بھی شاید میری بات نہیں پہنچی.
کوئی صفت پیدا کرنا مشکل ہے مگر نسبتاً آسان ہے، اس خوبی اور صفت کے اوپر ٹھہرے رہنا یہ کمال بہت بڑا ہے۔ تو اگر کمال پہ بہت آگے نہ جائے تو ایک ہی منزل کمال پہ جا کے جتنا زیادہ جو ٹھہرا رہے یہی بہت بڑا کمال ہے۔ بھائی بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ تو اب بڑھاپے میں منزل کمال فکری اور عقلی پر آنے کے بعد بہت زیادہ کوئی نہیں ٹھہر پاتا، پھر یہ گراف انسان کا بشریت کا نیچے آنے لگتا ہے، علم کم ہونے لگا کیونکہ حافظہ کم ہونے لگا، میموری خراب ہونے لگی۔ اسی لیے اللہ نے سورہ یاسین میں کہا کہ وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ، جسے ہم لمبی عمر دیتے ہیں اسے خلقت میں ہم اوندھا کر دیتے ہیں، یعنی جیسے چلا تھا پھر وہی منزل بڑھاپے میں آ گئی۔ نہ بچپنے میں پتلیاں ٹھہرتی تھی نہ بڑھاپے میں ٹھہر رہی ہیں، نہ بچپنے میں گردن میں دم تھا تھرا رہے تھے نہ بڑھاپے میں گردن پہ سر ٹھہر رہا ہے، نہ بچپنے میں چل پا رہے تھے نہ بڑھاپے میں چل پا رہے ہیں، بچپنے میں بھی ہاتھ پکڑ کے چلتے تھے بڑھاپے میں بھی پکڑ کے چلنے لگے، نہ بچپنے میں حافظہ اچھا تھا نہ بڑھاپے میں اچھا رہ گیا، نہ بچپنے میں دوست و دشمن کی تمیز تھی بہت عمر ملی تو اب پہچانتے بھی نہیں، ابا یہ فلاں ہے، اچھا کوئی امپریشن بھی نہیں ہے۔ بھائی دیکھا آپ نے، یعنی جو زیادہ عمر پاتا ہے اسے خلقت میں اللہ اوندھا کر دیتا ہے۔ بھائی بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ تو خاصہ انسانی یہ ہے کہ جو بڑھاپے میں وہ جوانی میں نہیں، جو جوانی میں وہ نوجوانی میں نہیں، جو نوجوانی میں وہ بچپنے میں معیار کلام اور عقل نہیں تھا، اب اگر یہ کلام قرآن محمد کا بحیثیت بشر کے ہے تو یہ 23 سال میں اس نے کلام پیش کیا ہے۔ بھائی 40 سال کا ہوا تو اقرا بسم ربک سے بات شروع کی، اور 63 سال کا ہوا تو الیوم اکملت لکم دینکم۔ صلوات علی محمد وآل محمد۔ ایک مل جل کے صلوات سے نواز دیں۔ بھائی وہ پوائنٹ جو میں لے کے چلا تھا بڑی محنت مجھے کرنی پڑی مگر آپ کو وہ پیغام پہنچانا تھا کہ اگر یہ بحیثیت بشر کے محمد کا کلام ہے تو خاصہ بشریت یہ ہے، فطرت بشریت یہ ہے، اسے اچھائی سمجھ لو یا کمی سمجھ لو کہ جو معیار کلام بڑھاپے میں ہوتا ہے وہ جوانی میں نہیں ہوتا، جو جوانی میں ہے وہ نوجوانی میں نہیں، جو نوجوانی میں وہ بچپنے میں نہیں، یعنی معیار کلام بدلتا رہتا ہے، الفاظ کا انتخاب بدلتا رہتا ہے، معیار فکر بدلتا رہتا ہے، فکر و رشد کا نون کا فرق ہوتا رہتا ہے، یہ ویریشن ہوتا ہے۔ اب 1-2 سال میں محمد نے قرآن کو نہیں پیش کیا ہے بلکہ 23 سال میں یہ قرآن پیش کیا ہے، 13 سال مکے اور 10 سال مدینے، 40 سال سے شروع ہوا اور 63 سال پہ آخری بات ہے۔ اور خاصہ بشریت یہ ہے کہ فکر میں نمو ہوتا ہے، علم میں اضافہ ہوتا ہے، معیار کلام بلند ہوتا ہے، آگے بڑھتی جائے عمر کلام پختہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو اقرا بسم ربک کی پہلی وحی سے لے کر الیوم اکملت لکم دینکم، ارے بھائی کہیں تو تضاد دکھا دو، کہیں تو فکری ارتقاء دکھا دو، بھائی کہیں تو بتا دو کہ پہلی آیت کا معیار کلام پست ہے اور آخری آیت کا معیار بلند ہے۔ بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یعنی یہ کہ اگر بحیثیت بشر کے یہ محمد کا کلام ہے تو لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، شدید اختلاف اس میں پاتے، کیونکہ انسان سہو و نسیان کا مرکب ہے، جو کل کہی بات وہ آج یاد نہیں، جو پرسوں کہی تھی وہ کل یاد نہیں تھی، جو 10 سال پہلے بول گئے تھے وہ آج نہیں معلوم۔ یہ تو پروردگار کا کرم ہے کہ منبر پہ آنے کے بعد اور 10-20 سال کی ذاکری کے بعد بھی مدافعان حریم ولایت علی اور محاذ اسلام کے یہ روحانی مجاہد، یہ رحمت پروردگار ہے، حافظے میں نہیں رہتا کب کیا کہا، ہر جملہ نہیں یاد رہتا کیا کہا، مگر الحمدللہ اور کمال ہے اس فضل خدا کا کہ کبھی ایسا نہ ہوا کہ مولانا 10 سال پہلے جو آپ نے فرمایا تھا یہ تو بالکل اس سے کنٹراسٹ ہے، اور اگر ہو جائے کنٹراسٹ تو فوراً احساس خطا ہو اور اس کی وضاحت کر دینا چاہیے، اڑنا نہیں چاہیے ضد کے اوپر، اپنی بات پہ اڑ جانا یہی صفت ابلیسی ہے، یہ آدمیت نہیں ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ مگر آپ یہ دیکھیں کہ پچھلی بات بھول جاتا ہے آدمی، اسی لیے اکثر گفتگو میں کنٹرڈکشن تضاد ہوتا ہے۔
اور جو محکمے ہوتے ہیں جاسوسی کے وہ اس سے بڑا کام نکالتے ہیں, بڑا فائدہ اٹھاتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ ایک ایک مجرم کو یہ کس لیے, یہ ریمانڈ پہ کس لیے لیا جاتا ہے؟ 7 دن کی ریمانڈ, 14 دن کی ریمانڈ, 1 مہینے کی ریمانڈ. ابھی مقدمہ چل رہا ہے مگر چھوڑیں گے نہیں. پوچھ تاچھ ہو رہی ہے, کبھی CBI پوچھ رہی ہے, کبھی CID پوچھ رہی ہے, کبھی پولیس پوچھ رہی ہے, کبھی خفیہ ایجنسیاں, کبھی پولیس وغیرہ. یہ کس لیے؟ یہ مختلف موقعوں کے اوپر بیانات درج کرائے جاتے ہیں اس شخص سے جو ملزم ہے کہ اگر یہ چھپا رہا ہے, کچھ اگر ہڈن ہے, یا کچھ اگر فیکٹس کو ہائیڈ کر رہا ہے, تو اس سے وقتاً فوقتاً مختلف حالات و مختلف کیفیات میں کبھی ڈرا کے, کبھی دھمکا کے, کبھی خوش کر کے, کبھی رنجیدہ کر کے, کبھی پیٹ کے, کبھی کھانا کھلا کے, کبھی پانی پلا کے, کبھی صبح, کبھی شام, کبھی جگا کے, کبھی جاگتے ہوئے, کبھی سونے نہ دے تب پوچھو, تاکہ کہیں نہ کہیں سے تو کانٹراڈکشن سمجھ میں آئے. اس لیے کہ خاصہ بشریت بلکہ کمزوری خمیر بشریت یہ ہے کہ اسے اکثر باتیں یاد نہیں رہتی. اور یہ یاد رہے کہ محاورہ مشہور ہے کہ دروغ گورا حافظہ نہ باشد, جھوٹے کی میموری خراب ہوتی ہے. وجہ یہ ہے کہ کسی مضبوط سورس سے جڑ کے بات نہیں کر رہا ہے نا, تو بات بیٹھتی ہی نہیں ہے, اپنی ہی ذہن میں بات نہیں بیٹھتی ہے. بھائی بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ توجہ کا طالب ہوں. اپنی ہی بات ذہن سے نکل جاتی ہے, اور اگر کسی مضبوط سورس سے وہ بات جڑی ہے تو 1000 بار پوچھا جائے, چاہے نو کے سنا پہ پوچھی جائے, چاہے دار پہ پوچھی جائے, چاہے شمشیر پوچھی جائے, چاہے قید خانے میں پوچھی جائے, کبھی کانٹراڈکشن اور تضاد نظریات میں نہیں ہوتا. تو اگر یہ بشر کا کلام ہے تو کہیں تو تضاد ہو. جو شروع میں مکے میں کہا تھا ذرا سا تو اس سے مخالفت مدینے کے کلام میں ہو جائے. بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ اتنا بڑا کلام ہے, خدا وند عالم کا ہے, کہ ساری عقول کائنات قرآن کے آگے سرنڈر ہو گئی. یہی معجزہ ہے خاک رسالت کا, بہت زندہ معجزہ صبح قیامت تک. مگر اس قرآن کی حیثیت اور ولایت علی میں فرق سن لے. بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ میں نے آپ کو بڑی زحمت دے دی. یہ اتنا بڑا قرآن ہے مگر حبیب خدا کو قرآن کی آیتیں لینے نہ جانا پڑا. بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اے میرے حبیب رسالت کے پیغام کو لینے نہ آئیے. بہت خاص توجہ. اے میرے حبیب آپ سفر میں ہیں تو آیت سفر میں, آپ حضر میں ہیں تو آیت حضر میں. اے میرے حبیب آپ جو ہے جلوت میں ہیں تو آیت جلوت میں, آپ خلوت میں ہیں تو آیت خلوت میں, آپ بزم اصحاب میں تو میری آیتیں وہاں جائیں گی, آپ بزم اصحاب میں تو آیتیں وہاں, آپ خلوت ازواج میں تو آیتیں وہاں, آپ سفر میں تو آیت وہاں, آپ حضر میں تو آیت وہاں, آپ میدان حرب و ضرب میں تو آیت وہاں, آپ جہاد کریں تو آیت وہاں, آپ صلح کریں تو آیت وہاں, آپ عالم خواب میں تو آیت وہاں, آپ عالم بیداری میں تو آیت وہاں, آپ بیویوں میں تو آیت وہاں, آپ اصحاب میں تو آیت وہاں, آپ اہل بیت میں تو میری آیت وہاں آئے گی. اے میرے حبیب یہ میری آیتیں آپ کو ایسا ڈھونڈیں گی کہ اگر اپنے بچوں کو لے کے چادر کے نیچے چھپ بھی جائیں گے تو تطہیر کی آیت آپ کو تلاش کرتی ہوئی آئے گی. صلوات بر محمد و آل محمد. میرا مجمع شاید آج کنیکٹ نہیں ہو پا رہا ہے اتنا. ایک صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد. ایک مل جل کے پر محمد و آل محمد صلوات. اے میرے حبیب یہ قرآن کی آیتیں ہیں, یہ رسالت کا معجزہ ہے. بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ قرآن کی آیتیں ہیں. آپ جہاں جہاں جائیں, آپ مسجد میں جائیں تو آیت وہاں, آپ خواب میں تو آیت وہاں, آپ بیداری میں آیت وہاں, آپ محراب میں ہیں تو آیت وہاں, آپ قیام میں تو آیت وہاں, آپ رکوع میں تو آیت وہاں, آپ سجود میں تو آیت وہاں, آپ ممبر پہ تو آیت وہاں, آپ ممبر پہ تو آیت وہاں, آپ مکے میں تو آیت وہاں جائے گی, آپ مدینے چلے جائیں تو آیتیں وہاں جائیں گی. اے میرے حبیب تیرے سفر کی اداؤں سے میری آیتوں کے نام بدلیں گے. آپ مکے جائیں تو میری آیتیں بھی مکیہ کہلائیں گی, آپ مدینے جائیں تو میری آیتوں کا نام بھی بدل کے مدنی ہو جائے گا. دیکھیں یہ قرآن اور رسالت کا مسئلہ ہے, یہ آپ کے پیچھے پیچھے چل رہا ہے. جہاں جہاں آپ جائیں وہاں جائے گی. آپ سفر میں تو آیت سفر, آپ حضر میں تو آیت حضر میں, آپ زمین پہ چلیں تو آیت یہاں, آپ افلاک پہ جائیں تو آیتیں وہاں, آپ سدرۃ المنتہا پہ جائیں تو آیت وہاں, آپ معراج پہ جائیں تو آیت وہاں, آپ قاب قوسین پہ تو آیت وہاں, آپ حجاب نور پہ تو آیت وہاں. بھائی کل آپ نے سنا فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ. بھائی آیت آئی ہے, توجہ ہے کہ نہیں ہے؟
یعنی اے میرے حبیب جہاں جہاں آپ جائیں گے وہاں وہاں آیتیں جائیں گی. تو اب قرآن اور ولایت علی کا فرق سن لو بھائی, توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ قرآن رسالت کا معجزہ ہے بھائی. جو رسول قرآن کی آیتیں لینے نہ گیا وہ حکم ولایت علی لینے معراج پہ گیا. بس میں اس منزل تک لے آیا جہاں پہ آپ کو کل چھوڑا تھا. بھائی خلاصہ معراج کیا ہے؟ بھائی سن لیں, خلاصہ معراج کیا ہے؟ مجھے پورا واقعہ نہیں پڑھنا ہے ورنہ سورہ نجم کی مکمل تفسیر ہو جائے گی اور میں بہت دور نکل جاؤں گا, اور وقت ہے نہیں اتنا کہ 4 مجلسوں کے اندر اس بات کو سمیٹوں. خلاصہ معراج یہ ہے کہ اللہ بتا رہا ہے قرآن میں کہ میرے حبیب نے معراج میں کچھ دیکھا اور کچھ سنا. بڑی معذرت چاہتا ہوں. میں نے تعارف قرآن آپ کا آدھا گھنٹہ صرف کیا صرف اس لیے کہ آپ قرآن کی عظمت سمجھ جائیں کہ قرآن کیوں معجزہ ہے. مگر جب قرآن کو سمجھیں اور رسالت کو سمجھیں تو پھر فرق رسالت و ولایت سمجھ لیں اور فرق قرآن صامت و قرآن ناطق سمجھ لیں. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ بھائی شاید کبھی آپ نے مجھ سے سنا ہو کہ صامت جو ہے وہ محمد کو تلاش کرتا ہوا پہنچا, مگر جب کعبے میں ناطق آیا تو محمد کو جا کے لانا پڑا, وہ آیا نہیں. ذہن پہنچے کہ نہیں پہنچے؟ ماشاءاللہ. صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد. لیکن یہ یاد رہے کہ خلاصہ معراج جو ہے سورہ نجم میں ہے, 27واں پارہ. یہ قرآن اللہ نے سورہ نازل کیا تھا. امت نے قرآن کو پارہ پارہ کیا, صامت کو بھی پارہ پارہ کیا, ناطق کو بھی پارہ پارہ کیا. اللہ نے پارہ پارہ نہیں نازل کیا تھا. یہ تو ہم لوگ پارہ پارہ اس لیے بول دیتے ہیں کہ 2 طرح کے لہجے 2 طرح کے قرآن رائج نہ ہو جائیں. جن کو قرآن کی سالمیت کی کوئی فکر نہیں ہے وہ جو چاہتے ہیں کرتے ہیں. جو عزت قرآن کے محافظ ہیں غلامان علی, وہ کہتے ہیں کہ بھائی جو چاہو جیسے چاہو نام رکھو, ہمیں تو فکر ہے کہ قرآن زندہ رہے, اس کی عزت نہ جانے پائے. تم پارا پارا بولو وہی صحیح, جس ترتیب سے تم جہاں پہ چھاپ دو وہی صحیح. بسم اللہ کو آئے اول لکھو, 1 نمبر ڈالو نہ ڈالو وہی صحیح. ارے ماں بین الدفتین جو ہے وہ محفوظ تو ہے. مزہ تو یہ ہے کہ دربار فرعون میں موسیٰ پل جائے. صلوات بر محمد و آل محمد. تو یہ سورہ نجم کے اندر جو معراج کا واقعہ بیان کیا گیا ہے, جو میں نے کل آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں بیان کروں گا, کہ سورہ اسراء میں بھی 15واں پارہ جہاں سے شروع ہوا, سبحان الذی بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا. اس کو آیہ معراج کہتے ہیں لوگ. تمام مفسرین نے معراج کا واقعہ اس آیت کے ذیل میں لکھا ہے, اسی کے نیچے لکھا ہے تفسیروں میں. شیعہ سنی سب نے لکھا ہے. مزہ تو یہ ہے, مجھے بھی کوئی اختلاف نہیں ہے, مگر وہ وضاحت کر دوں کاہے کے لیے لکھا ہے. میں بزرگوں کی خطائیں پکڑ کے ممبر پہ اکیلے اترانے کا قائل نہیں ہوں کہ وہ غلط ہیں, ایسا کچھ نہیں ہے. غلط خطائے بزرگاں گرفتن خطا, بزرگوں کی خطا پکڑنا ہی سب سے بڑی خطا ہے. لیکن ایسے بزرگ ہوں جو سیف ہوں. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ جو خود ہی اپنے دامن کردار کی دھجیاں اڑا چکے ہوں, ہم کہاں تک رفو کریں بھائی. صلوات بر محمد و آل محمد. میں کیا عرض کروں, انفارمیشن کی باتیں کچھ آ جاتی ہیں, لہذا مجھ کو جو ہے وہ بہت ہی ٹاپ گیئر میں ڈال کے روانی لے لینی پڑتی ہے. مگر یہ سب ظاہر ہے کہ میں بھرتا ہوں آپ کے اذہان عالیہ میں جو خالی جگہ ہیں اس کو بھرتا ہوں, جو سوالات آ رہے ہوں. تو معراج کا واقعہ اس آیت کے ذیل میں بیان کیا, جبکہ یہ آیہ معراج نہیں ہے میری نظر میں.
مگر ان کے بیان کرنے کے بھی کوئی نہ کوئی حکمت و مصلحت ہے. وہ میرے سمجھ میں یہ آئی کیونکہ بزرگوں کی خطا کوئی بھی سیف ہو, صاحب ایمان ہو, عادل ہو, صاحب ایمان ہو, تو شریعت نے بھی کہا ہے کہ تم اپنے برادر مومن سے بھی کوئی بدگمانی فوراً نہ کرو. اس کی ذرا سی کوئی نیگیٹو بات بظاہر لگ بھی رہی ہو, غور کرو, اور 70 محامل یعنی 70 محمل 70 ایکسکیوزز اس کے لیے تم خود تلاش کرو. 70 بہانے کے, ہو سکتا ہے اس جملے کا یہ نہیں مطلب وہ ہو, یعنی اچھا یہ نہیں وہ ہو, یہ نہیں وہ ہو. جب 70 بہانے بھی نہ مل پائے تب کہیں جا کے اس جملے کا کو سیریس لے کے بدگمان ہو سکتے ہو. وہ بھی 3 دن سے زیادہ دل میں میل نہ رکھنا. کوشش کرنا کہ تم مل لو وہ مل لے. کوئی ایسی ادا دکھا دو کہ وہ آ کے لپٹ جائے, اور کچھ ایسی اعلیٰ ظرفی دکھا دو کہ تمہارا مجرم تمہاری اعلیٰ ظرفی دیکھ کے خدا کے تیرے قدموں پہ گر کے تجھ سے خود اعتراف جرم کر کے معافی مانگ لے. تو بہرحال یہ کس لیے بیان کیا میں سنیں, اس کا ترجمہ کیا ہے. اللہ کہا سبحان الذی, پاک ہے پاکیزہ وہ ذات کے اسرا بعبدہ لیلاً, لے گئی اپنے بندے کو راتوں رات. اسرا کہتے ہیں رات کو سیر کرانا, پھر لیلاً کا لفظ بھی لگا دیا تاکہ بڑی اندھیری رات, رات ہی رات, راتوں رات, یعنی اب یوں کہہ لیں اسرا بعبدہ لیلاً 2 بار اسرا کہتے ہی رات میں سیر کرانا, اور پھر لیلاً بھی لگا دیا. تو یہ کہتے ہیں کہ راتوں رات لے گئی, یعنی لے بھی گئی لے بھی آئی. اسرا بعبدہ لیلاً, لے گئی راتوں رات. پاکیزہ ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو کہاں سے کہاں لے گئی. من المسجد الحرام, ایک ہے اسکوائر کعبہ, کعبے کے چاروں طرف وہ کہلاتی ہے مسجد, مسجد الحرام. یعنی فی الحال وہ حدود کے جس کے اندر طواف کیا جاتا ہے مسجد الحرام ہے. توجہ ہے کہ نہیں, وہ مسجد الحرام ہے, اس کے بیچ میں کعبہ ہے. مسجد الحرام میں طواف ہوتا ہے. یہ مسجد حرام ہے. مسجد حرام سے من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی, مسجد اقصی تک لے گئی. اقصی اس کا مؤنث آتا ہے قصوی, قصی یعنی دور. اقصی مذکر کے لیے میسکولین جینڈر ہے یہ اقصی, کیونکہ مسجد میسکولین ہے زبان عربی میں. قصوی جب مؤنث آئے تو قصوی کہہ دیں گے, جیسے اکبر کبرا ویسی اقصی قصوی. مسجد اقصی تک لے گی, دور والی مسجد. کون سی مسجد؟ بعض روایات میں آیا کہ یہ بیت المعمور ہے, 4تھے آسمان پر فرشتوں کی نور کی مسجد. یہ مسجد اقصی ہے. تو وہاں تک کہاں لے گئی, اس کے تو آگے لے گئی مشیت. نہیں یہی اس کو, اب کیونکہ معراج اس سے ثابت کرنی تھی نا, تو کہنا پڑا کہ مسجد اقصی وہ ہے دور والی مسجد. نہیں, بلکہ مسجد اقصی اسی زمین پہ ہے, بیت المقدس یروشلم میں. یہ وہ ہے مسجد, مسجد اقصی. کاہے کے لیے لے گئی مشیت؟ لنُرِیَہُ مِنْ آیاتنا, تاکہ اپنے بندے کو اپنی کچھ آیتیں دکھائے. لنُرِیَہُ مِنْ آیاتنا, اپنی بعض آیتیں دکھائے. صاف سمپل, چھوٹی موٹی, بڑی چھوٹی کا لفظ نہیں ہے, بلکہ عام آیتیں, کچھ چھوٹی موٹی آیتیں دکھائے. الذی بارکنا حولہ, یعنی مسجد اقصی کے جس کو چار طرف ہم نے برکتوں سے گھیر رکھا ہے. لنُرِیَہُ مِنْ آیاتنا, تاکہ ہم اپنے بندے کو کچھ آیتیں دکھائیں. سادی سودی آیتیں, کوئی کیٹیگری نہیں بتائی جا رہی ہے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ مگر معراج کا اصل واقعہ جو ہے وہ سورہ نجم کے اندر ہے. بیان اس کے اندر کیوں کیا ہے, معراج کا کنیکشن اس آیت سے کیا ہے, اس کو سن لیجئے تاکہ آپ کے تھوڑا سا معلومات جن کو نہیں ہے ان کو اضافہ ہو جائے. معراج کے 2 سفر ہیں, یاد رہے, اور یہ مولا کائنات کی حدیث ہے. اللہ اکبر, کسی عام صحابی کی حدیث نہیں ہے, بڑی عجیب حدیث ہے. کس کی حدیث ہے؟ ارے بھائی چشمدید گواہ ہے معراج کا. مولا کائنات کی یہ حدیث ہے. آپ نے فرمایا کہ معراج کے سفر 2 سفر ہیں, ایک زمینی سفر ہے, ایک آسمانی سفر ہے. ایک زمینی سفر ہے, ایک عروج آسمانی ہے. زمینی سفر جو ہے وہ مسجد حرام مکے سے لے کر بیت المقدس یروشلم تک ہے, جو مسجد اقصی ہے, یعنی جو قبلہ اولا کہلاتا ہے, پہلا مسلمانوں کا قبلہ نماز کا. یہ زمینی سفر ہے.
یہ سفر بھی اگر آپ عام طور سے آج بھی بہت لمبا سفر ہے یہ، اتنے بڑے بڑے وسائل ہونے کے بعد جہاز وہاز. اب پیغمبر کے اس معراج کے زمانے کا آپ سوچیں کہ وہ سفر کیسا تھا. کہا کہ تھا بھائی بہت سے بہت تیز رفتار گھوڑا، اس سے تیز تو کوئی سواری نہیں تھی، یا اونٹ تھا یا گھوڑا تھا یا پیدل تھا 11 نمبر کی گاڑی. ایک صلوات پڑھ دیں پر محمد کا. ذرا سا ویسی صلوات پڑھیں سر، یہ میری طرح کمزور تو نہیں ہے آپ نے. بہرحال اس آیت سے اس کا کنیکشن بتا جائے. مولانا نے فرمایا کہ یہ معراج کے 2 سفر ہیں، ایک زمینی ہے ایک آسمانی. زمینی سفر جو ہے مسجد حرام مکے سے لے کر بیت المقدس تک یہ زمینی سفر ہے. اب ظاہر ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ پورا واقعہ معراج کا اور کتنے وقت کے اندر ہوا. زنجیریں در ہلتی رہی، وضو کی تری باقی رہی، گرمیاں بستر بھی باقی رہی. اتنی جلدی آئے گئے کہ ایک محترمہ نے کہہ دیا کہ وہ تو خواب تھا. اتنی جلدی آئے گئے کہ جبکہ یہ واقعہ مکے کا ہے، مدینے میں آئی. وہی کہتے ہیں جھوٹے کے پاس حافظہ نہیں ہوتا، اس کی میموری خراب ہوتی ہے. محترمہ نے کہا کہ یہ عروج جسمانی نہیں تھا بلکہ یہ معراج روحانی تھی. مطلب یہ کہ پیغمبر نے خواب دیکھا تھا، اس لیے کہ پیغمبر کا سر اقدس تو میرے زانو پہ تھا. اے محترمہ یہ مکے کا واقعہ ہے اور آپ کا عقد مکے میں ہوا، رخصتی مدینے میں ہوئی، تو مکے میں آپ کے سر پہ پیغمبر کا زانو. ارے واٹ ڈڈ یو مین؟ بالکل ویسٹرنائز کر دیا رسالت کو. ایک صلوات بر محمد و آل محمد. نہیں بس کوئی طرح سے فضیلت مل جائے، چاہے کتنا بھی جھوٹ بولنا پڑے، چاہے توہین رسالت ہو جائے، ہمیں فضیلت کا عیش ہو جائے. مگر بے ہنروں کو یہ نہیں معلوم ہے کہ جھوٹی حدیثیں گڑھ کے فضیلت ملتی نہیں ہے بلکہ اور ذلتیں ملتی ہیں. کہ کیونکہ آپ کے خاندان والوں کی طرح سے ہر شیعہ علی اندھا نہیں ہے، ہم ادھیڑ کے رکھ دیتے ہیں. ایک صلوات بر محمد و آل محمد. تو ایک زمینی سفر ہے ایک آسمانی سفر ہے. زمینی سفر جو ہے وہ مکے سے لے کر بیت المقدس تک ہے، مسجد الحرام سے بیت المقدس. اور ظاہر ہے کہ اس زمانے میں یہ سفر سرعت کے ساتھ اور وہاں سے جا کے بھی آنا وہ سب جو ہے اتنا کم جلدی ہوا کہ یہ کتنا بڑا معجزہ ہے کہ مسجد الحرام سے بیت المقدس تک پیغمبر زمینی سفر پہ کتنی تیز گئے ہیں. بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو مولا فرماتے ہیں کہ یہ اس سفر کے ٹائم میں نہیں ہے یہ کاؤنٹ، یہ جو ہے وہ ثلث لیل یعنی 1/3 نائٹ میں آپ وہاں گئے ہیں. ظاہر ہے کہ عشاء کے بعد 1/3 نائٹ 1/3 رات میں آپ بیت المقدس تک گئے ہیں زمین سے، جو اس زمانے میں معجزہ تھا. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اس زمانے میں ظاہر ہے کون سی سواری تھی؟ معجزہ تھا. اب بیت المقدس سے آپ کا عروج آسمانی ہوا ہے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اور آج سائنس نے یہ کہہ دیا ہے کہ بیت المقدس کے اوپر عجب منزل علمی ہے. آپ ذرا غور تو کریں کہ خدا بند عالم سورہ رحمان میں یہ چیلنج کر رہا ہے تمام جن و ملک کو، یہ جن و بشر کو یہ چیلنج کر رہا ہے کہ یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا. اے گروہ جن و بشر، اگر تمہارے بس میں ہے کہ تم زمینوں اور آسمانوں کے کناروں سے نفوذ کر کے چیر کے نکل جاؤ، آسمانوں سے بھی نکل جاؤ، زمینوں سے بھی اگر تمہارے بس میں ہے تو نکل جاؤ. پھر اللہ کہتا ہے لا تنفذون الا بسلطان، تم نہیں نکل سکتے زمینوں آسمانوں کے اطراف کو چیر کے مگر ایک قوت کے بغیر. یعنی ایک سلطان قوت ہے قرآن کی ڈکشنری میں. بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ وہی سلطان نصیر ہے کہ جس کو محمد نے مانگا تھا، جو کعبے میں آیا تھا وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا. بھائی یاد ہے کہ نہیں ہے؟ بیدار ہے کہ نہیں ہے؟
میں نے 13 سال پہلے 3 مجلسیں اس موضوع پہ پڑھی تھی، لہذا دہرانا نہیں ہے. یاد ہے کہ موسیٰ نے مانگا تھا وجلی وزیرا من اہلی ہارون اخی، میرے گھر سے میرا وزیر دے ہارون، اور پیغمبر نے کہا تھا وجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، تو مجھے ایک مددگار قوت دے دے. کہاں سے؟ میرے گھر سے نہیں، اپنے پاس سے دے. یعنی موسیٰ نے اپنے گھر سے مانگا تھا تو موسیٰ کو ہارون وہ وزیر ملا جو موسیٰ کے گھر میں پیدا ہوا تھا. محمد نے کہا تھا اپنے پاس سے سلطان نصیر دے، تو محمد کو وہ وزیر ملا جو اللہ کے گھر میں پیدا ہوا تھا. بھائی قرآن کی لغت میں ایک سلطان ہے. اللہ کہہ رہا ہے یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا. اے گروہ جن و انس، اگر تم میں یہ اتنی ہمت اور اتنی طاقت ہے کہ زمینوں اور آسمانوں کے اطراف سے نفوذ کر کے پینیٹریٹ کر کے نکل جاؤ تو نکل جاؤ. لا تنفذون الا بسلطان، تم ہرگز نہیں نکل سکتے ہو جب تک کہ ایک سلطان کی مدد تمہیں نہ مل جائے. بھائی بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ بھائی یہی سبب ہے کہ جو بھی راکٹ سمجھو بیت المقدس کے اوپر ہی ایک خلا میں جگہ ہے کہ جہاں سے آسمانوں کو چیر کے اوپر جایا جا سکتا ہے. لہذا سائنس کی اپروچ یہ ہے کہ جو بھی راکٹ دنیا سے جاتا ہے خلاؤں میں فضاؤں میں اور آگے جانا ہوتا ہے، وہ سب سے پہلے یروشلم جا کے اور وہاں کی فضا میں اسی کی بلندی کے اوپر وہ راؤنڈ کرتا ہے اور پھر وہیں اسی عین بیت المقدس کے اوپر سے وہ آسمانوں کو چیر کے جاتا ہے. یہ آپ نے فالو شاید اس لیے نہیں کیا کہ آپ کو، جن لوگوں کو بھی نہ معلوم ہو شاید ان کو باور نہیں ہو رہا ہے، جا کے آپ اس کو گوگل کر کے آپ دیکھ لیجئے کہ انشاءاللہ مل جائے گا، میری بات کی تصدیق ہو جائے گی. تو اب یہ خداوند عالم یہ کہہ رہا ہے کہ وہاں سے تو اب سمجھ میں آیا کہ عروج ملکوتی آسمان کا پیغمبر کو مسجد الحرام سے بیت المقدس تک کیوں جانا پڑا. یہ ہے من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. ایک زمینی سفر ہے 1/3 نائٹ میں، ایک آسمانی سفر ہے بیت المقدس سے آسمانوں کی طرف، پھر وہ آخری منزل نہائی جو بلانے والا جانے جانے والا جانے، یا وہ جانے کے جو نمائندگی ہے پروردگار میں مکان لا مکان میں آنے والے محبوب کے آداب ضیافت اللہ کی نمائندگی میں انجام دے رہا. بڑی بڑی زحمتیں آپ کو ماشاءاللہ، بڑی زحمتیں میں نے آپ کو دی. سن لے میں کیا عرض کروں کہ بات سے بات نکلتی آتی ہے. میں کیا عرض کروں، میں جدھر نظر اٹھاتا ہوں مجھے کچھ ایسا دریا نظر آنے لگتا ہے کہ میں بے اختیار جو ہے اس میں بہتا چلا جاتا ہوں. لہٰذا آپ بھی ساتھ ساتھ بہ رہے ہیں، یہ اچھی بات ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ ساحل پہ کھڑے ٹھٹ کٹھٹ مجمع ٹک ٹکی نظر لگا کے ہم کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ پیر صاحب کہاں ہو ہک کر رہے ہیں، کہاں تیر رہے ہیں. نہیں، ایسا نہیں ہے. ہم ان لوگوں میں ہم لوگ نہیں، ہم مکتب اہل بیت کے چھوٹے چھوٹے طالب علم ہیں کہ جو ہم کسی کو اگر کچھ سکھانے چلتے ہیں، علم اہل بیت دینے چلتے ہیں اپنے وسیلے سے، تو ہم اپنے فالوورز اور سامعین کو، آڈینس کو ساتھ میں لے کے چلتے ہیں. ہم وہ صوفی نہیں ہیں کہ مرید ساحل پہ کھڑے رہ جائیں، صوفی اتنی گہرائی میں اتر جائے تو کبھی سطح آپ پر ابھر کے بتا ہی نہ سکے کہ کہاں گئے، کون ملا، کیا ملا. صلوات. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو ایک ہے زمین، ایک ہے سفر زمینی جو ایک تہائی رات میں ہے مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک. ایک ہے عروج ملکوتی جو مسجد اقصی سے اللہ جانے. اللہ خود تو جانتا ہے مگر بتایا ہمیں بھی نہیں ہے، ایکوریٹ تو نہیں بتایا، ورنہ قاب قوسین او ادنا، 2 کمان قریب ہوا یا اس سے بھی کچھ کم. یعنی ہماری اوقات نہیں ہے کہ ہم پیمانہ تخیل میں پیمائش مسافت قرب و دنو محمد و میزبان. میں اللہ کیوں کہوں؟ اللہ کہاں ہے؟ ہائے ہائے ہائے. مزہ لے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ کیا کیا گہرائیاں ہیں، اللہ اکبر، کیا کیا اشارات ہیں. تو اب یہ ایک زمینی سفر ہے جو ایک تہائی رات میں، یہ بھی معجزہ. ایک آسمانی سفر ہے
یہ بھی معجزہ. وہ ہے زنجیریں در ہلتی رہی. بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ وہ ہے زنجیریں در ہلتی رہی. اور جانے میں تو وہاں سے ہے، آنے میں ہمیں نہیں معلوم کہ وہ وسیلہ تھا کہ نہیں تھا. قرآن نے تو نہیں کہا. فی الحال بیدار رہیے گا، توجہ کا طالب ہوں. اسی لیے کیونکہ معراج سے تعلق جو ہے وہ اس آیت کا یہ ہے کہ بھائی دیکھیے، جب آپ اپنے گھر سے نکلے جانے کے لیے، میں چلا امریکہ دلی میں ایک فلائٹ پہ بیٹھنے کے لیے، اب کے سیدھے شکاگو اترے گی، تو ایئرپورٹ تک آنے کے لیے کیا اپنے گھر سے اڑ گیا؟ ایئرپورٹ تک آنے کے لیے پیدل چلا، اکے پہ چلا، گھوڑے پہ چلا، کار پہ چلا، بس پہ چلا، ٹرین پہ چلا، ٹیوب پہ چلا، میٹرو پہ چلا، جو بھی ہو، بہرحال زمینی سفر. کیونکہ گھر کا سفر، گھر سے لے کر ایئرپورٹ تک. اور اس کے بعد بھی آپ نے دیکھا جہاز پہ بیٹھ بھی گیا تو کیا وہ ایک دم سے زوں سے اڑ جاتا ہے؟ ارے بھائی آپ دیکھیں، بالکل وہی معراج سے کیا زبردست اس وقت جو ہے وہ بہترین سے ملی ہے، یہ کہ وہ کافی دیر تک زمین پہ آپ کو لے کے 400-500 کلومیٹر پر آور کی رفتار سے رن وے پر دوڑتا رہا. اڑان بعد میں شروع ہوگی، زمین پہ لے کے اچھا خاصا چلا تو کیا کوئی کہے گا کہ بس جہاں سے اس نے ٹیک آف کیا اور اس کے ویلز جو ہے اس نے زمین کو فراق اور الوداع کہا، یہاں سے میرا سفر شروع ہوا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. بلکہ آپ گھر سے نکلے، سفر شروع، جہاز پہ بیٹھے، ابھی اڑا نہیں، ابھی چلے گا 1-2-4 کلومیٹر، مگر سفر شروع. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں نا کہ ہم شکاگو جانے کے لیے میرے سفر کا آغاز 10 بجے صبح مثلا ہوا جب میں اپنے گھر سے نکلا، کیونکہ اب جو گھر سے نکلا تو سوار ہونے ہی تو، جہاز پہ بیٹھنے ہی، اڑنے ہی تو جا رہا ہوں. لہٰذا آغاز سفر جب ہو گیا، اپنے گھر سے ہم سفر کا ارادہ کر کے نکل لیے اور دعائے سفر بھی اسی لیے پڑھ لی. بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو معراج جو ہے بیت المقدس سے ہوئی ہے آسمانی، مگر آغاز سفر کیونکہ مسجد الحرام سے ہو گیا، اسی لیے اللہ نے کہا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. اور مفسرین نے معراج کا پورا واقعہ اس لیے آیا ہے میری اسے سبحان الذی کے ذیل میں لکھ دیا. بھائی اسی کو دیکھ لیں، میں بات بھی بولتا ہوں، بچے کو دیکھ لیں آپ لوگ. ایک صلوات پڑھتے پر محمد والو. ارے ان کو کھیل لے، ارے ان کی غلطی کہاں ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ اب ان کو کیوں دیکھ رہے ہیں بھائی؟ وہ تو ادائیں دکھاتے ہی رہتے ہیں، ویسے ہی بڑے ہو کے یہاں سامنے بیٹھ کے داد دینے لگیں گے. ان کو تھوڑی نہ روکا جائے گا، یہی ان کی مجلس ہے، یہی ان کی معرفت ہے. کوئی امام تھوڑی نہ ہے جو آپ اس سے توقع رکھتے ہیں کہ بچپنے میں بھی وہی انداز امامت ہو. ایک صلوات پر محمد وآلہ. ایک صلوات سے اور نواز دیں. بس میں آپ کی زحمتیں تمام کرنے ہی والا ہوں، لیکن مل جل کے ایسی صلوات پڑھیں کہ جیسے آپ بور نہیں ہو رہے ہیں. تو ظاہر ہے کہ آغاز سفر گھر سے ہو گیا، لہذا معراج کے سفر کا آغاز ہو گیا مسجد حرام سے. لہذا سورہ اسراء کی آیہ اسراء جو ہے سبحان الذی اسرا، اس کے ذیل میں واقعہ معراج لکھ دیا گیا، مگر وہاں پر جو واقعہ ہے وہ زمینی سفر کی وہ آیت ہے معراج سے ریلیٹڈ، مگر وہ جو ہے وہ زمینی سفر کی آیت ہے، اور آسمانی سفر کی آیتیں جو ہیں وہ سورہ نجم میں ہیں. بھائی توجہ بہت خاص. تو خلاصہ معراج اب سورہ نجم میں کیا ہے؟ بھائی خلاصہ فقط بیان کر رہا ہوں تاکہ آپ کا وقت زیادہ صرف نہ ہو. آئندہ انشاءاللہ مجلس میں کنٹینیو کروں کہ خداوند عالم وہاں پہ کیا فرما رہا ہے. 2 باتیں موٹی موٹی فرما رہا ہے کہ حبیب خدا نے معراج میں کچھ دیکھا اور کچھ سنا. کچھ دیکھا اور کچھ سنا. سونا کے بارے میں جو کل نہیں تھے میں دہراؤں گا نہیں. سونا کے بارے میں فقط اللہ نے یہ کہا فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا. بھائی کل کی بات یاد ہے جو لوگ تھے؟ اللہ نے اپنے بندے کو وحی کی وہ کہ جو کی.
وہ پہنچایا کہ جو پہنچایا. بھائی کل ہم نے کہا تھا, اب کیا کروں, دوہرا دوں ایک جملہ کہ معراج میں کیا کہا. کہہ رہا ہے ایہا کیا وہ کہ جو کیا, وہ کہا کہ جو کہا, وہ وہی کی کہ جو وہی کی, وہ پہنچایا کہ جو پہنچایا. اب کیسے راز کھلے, وہی تو غدیر میں لہجہ تھا. معراج میں کہہ رہا ہے وہ پہنچایا کہ جو پہنچانا تھا, غدیر میں کہہ رہا ہے وہ پہنچا دیے جو پہنچایا جا چکا ہے. میں کیا عرض کروں. آپ سب روز آئیے, وقت سے آئیے للہ, تاکہ مجھے دہرانا نہ پڑے. یہ زبردستی کے لیے میں ضیافت کر رہا ہوں. تو بہرحال کچھ سنا ہم نے آپ کو سنا دیا کہ وہ کیا ہے, وہ پیغام ولایت علی ہے. یعنی یہ کہ رسالت بلا کے نہیں دی ہے, مگر ولایت کے اعلان کا حکم بلا کے دیا ہے کہ یہ میرا اپنا منصب ہے, یہ وسیلوں سے نہیں دیا جائے گا. یہ میرا اپنا منصب خاص ہے, میں ولی کائنات ہوں. اب کیا دیکھا, میں کیا عرض کروں, کیا دیکھا, قرآن بتا کے کیا دیکھا. تو قرآن کہہ رہا ہے لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ, میرے حبیب نے اپنے رب کی آیت کبریٰ دیکھی, سب سے بڑی آیت دیکھی. سورہ اسراء میں فرما رہا ہے کہ کیوں لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک, لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا, تاکہ اپنے حبیب کو, رسول کو دکھا دے من آیاتنا, اپنی کچھ سادی سودی آیتوں میں سے تھوڑی سی نشانیاں. یعنی بیت المقدس کے الذی بارکنا حولہ, جس کو برکتوں سے گھیر رکھا ہے, وہاں تک اس لیے لے گیا کہ کچھ سادی سودی آیتیں تھوڑی سی دکھا دے. یہ بیت المقدس کی ہلکی پھلکی سادی آیتیں ہیں, مگر جب منزل قاب قوسین پہ فدنا فتدلا فکانا قاب قوسین او ادنا, آگے بڑھا اور پھر پیچھے ہٹا. بھائی توجہ, آگے بڑھا اور پھر پیچھے ہٹا. فدنا دنا فتدلا, پھر قریب ہوا, دونوں کہتے ہیں قریب ہونے کو, دنا فتدلا قریب ہوا, پھر پیچھے ہٹا, تدلی پیچھے ہٹنے کو. فکانا تو تھا وہ حبیب, وہ میرا بندہ, قابا قروبا یعنی قریب ہوا, قوسین او ادنا دو کما قریب ہوا یا اس سے بھی زیادہ. بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے. اب اللہ فرما رہا ہے لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ, بیت المقدس کے پاس کچھ ہلکی پھلکی سادی سودی آیتیں, مگر منزل قاب قوسین پر اللہ کہہ رہا ہے کہ آیت کبریٰ کو اپنے رب کی دیکھا, آیت اللہ الکبریٰ کو دیکھا. میں کہوں گا اے پروردگارا, دکھانے والا تو ہے, تجھے تو نہیں دیکھا, تیری آیت کو دیکھا. بھائی بیدار ہے کہ نہیں ہے. دیکھنے والا محمد ہے, دکھانے والا تو ہے, اس کے مطلب وہ آیت کبریٰ نہ تو ہے نہ محمد. اور اللہ عجب منزل ہے. لقد رأى, اللہ کہہ رہا ہے, یہ قرآن ہے, یہ کافی و بخاری کی حدیثیں نہیں ہیں کہ قوی و ضعیف کہہ کے ٹال دی جائیں. یہ من کن تو مولا کا لفظ مولا نہیں ہے کہ آقا سے غلام بنا دیا جائے. توجہ ہے کہ نہیں ہے. اور دشمن بھی کہنے لگے کہ ہمارے دوست ہیں. بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے. بیدار ہے کہ نہیں ہے. مولا کہہ دیا یعنی کم سے کم دو دوست ہیں, ناصر ہیں, مددگار ہیں. یہ قرآن ہے, یہ لفظ آیت ہے, یہ کبریٰ ہے, یہ عربی لغت ہے. آیت کہتے ہیں نشانی کو, قرآن میں بھی آیتیں ہیں. توجہ ہے کہ نہیں ہے. بیت المقدس میں بھی آیتیں دکھائیں اللہ نے, مگر انہیں بڑی آیت نہیں کہا. مگر معراج میں کہہ رہا ہے لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ, اپنے رب کی کبریٰ آیت, بڑی اکبر آیت دیکھی. اے پروردگارا, کیا تیری نظر میں محمد سے بڑی بھی کوئی آیت ہے؟
کیا تیرے پاس محمد سے بڑی بھی کوئی آیت ہے؟ تو آواز آئے گی کہ نہیں، محمد سے بڑی تو میرے پاس کوئی آیت نہیں ہے۔ تو پھر محمد تو ہے نہیں، کیونکہ دیکھنے والا رائی بھی محمد، مرئی بھی محمد، دیکھنے والا بھی محمد، اور جسے دیکھے وہ خود بھی محمد۔ یہ تو بھائی ظاہر ہے کہ معقول نہیں ہے، لاجیکل نہیں ہے۔ تو محمد سے بڑی تو کوئی آیت نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی آیت دیکھی، ایک کبرا محمد ہے، ایک کبرا وہ ہے کہ جسے دیکھا، یعنی محمد سے بڑی آیت نہیں ہے تو محمد سے وہ ہلکی آیت بھی نہیں ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ ظاہر ہے کہ مجھے عقیدہ تشیع بیان کرنا ہے۔ میں زبردستی کی ملنگی کا نشہ نہیں دکھاتا، اور کوئی کتنی بڑی عرفان کی منزل میں بڑھتا چلا جائے، وہ سلمان سے بڑا اپنے کو ملنگ نہ سمجھے۔ جن کے لیے پیغمبر نے کہا کہ لو علم ابو ذر ما فی قلب سلمان لقتلہ، اگر ابو ذر جان جائیں کہ سلمان کے دل میں کیا ہے معارف یہ علی کے بارے میں، یا محمد آل محمد ان 14 ظاہر ان میں ایک کا کمال سب کا کمال ہے نا، یعنی ہم سب کی معرفت، ہم لوگوں کی جو معیار، جو منزل، جو ہماری حقیقت کا علم جتنا سلمان کو ہے، اگر ان کے دل کی بات کو ابو ذر جان جائیں تو قتل کر دیں، یعنی گمراہ سمجھے، برداشت نہ کر سکے ابو ذر۔ ابو ذر تو قتل کر دے اور سمجھے کہ مار دینا چاہیے، واجب القتل ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یعنی ابو ذر اسے ہضم نہیں کر پائیں گے، سنبھال نہیں پائیں گے۔ تو یہ ہنر ابو ذر نہیں ہے، یہ ہنر سلمان ہے کہ بس اتنا شیئر کیا کہ جتنا سنبھالے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو دونوں طرف سے یہ درس ہے ہمارے لیے کہ اگر آپ کو علی کی باتیں کرنے میں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ مارو مارو قاتل ہے، واجب القتل ہے، تو نفرت نہ کیجئے، یہ قابل رحم ہیں، ان کو عرفان علی ہے ہی نہیں۔ جب آپ کچھ بولتے ہیں تو فوراً قتل کا فتویٰ اس لیے دیتے ہیں کہ آپ وقت کے سلمان ہیں اور یہ سب ابو ذر کیا ہوں گے۔ یہ تو وہ ہیں کہ جو علی کو سامنے سے دیکھتے رہے اور مبارکبادیاں دیتے رہے اور ہر مدد کے موقع پہ کہتے بھی رہے کہ علی نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے، اس کے بعد بھی معلوم علی سے اونچے، اور آج کے ان کے جاہل پیرو کہتے ہیں وہ علی سے اونچے تھے۔ علی سے اونچے تھے تو علی کے سامنے کیوں نہیں اونچے بن گئے تھے؟ علی سے اونچے تھے، علی کی شرافت سے ناجائز فائدہ اٹھا کے علی کے مقابل آ گئے، جمل میں آ گئے، صفین میں آ گئے، جبکہ جانتے تھے کہ علی کیا ہے۔ اور علی نے تو ظاہر ہے کہ کبھی بھی ان کی قوت کے سے اوپر اپنی قوت کے معیار سے کبھی کسی سے مقابلہ کیے ہی نہیں۔ ہمیشہ مخالفت کی طرز و سیرت یہ ہے کہ ہمیشہ مخالف کے معیار قوت اور استعداد پر گر کے ان کے برابر آ کے، یعنی جتنی ان کی قوت و سکت ہے اس کے برابر آ کے مقابلہ کیا ہے۔ ورنہ میدان جمل میں کوئی آئے ہو یا آئی ہو، اگر عین اللہ ہی آنکھوں سے ایک بار گھور کے دیکھ لیتے تو نانی مر جاتی۔ وہ کیا سن رہے ہیں؟ بھائی میں اردو بول رہا ہوں۔ تو کیا دیکھا؟ لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، میرے حبیب نے اپنے رب کی آیت کبریٰ کو دیکھا۔ ظاہر ہے کہ محمد نے دیکھا ہے تو ظاہر ہے جو بھی آیت ہے وہ آیت کبریٰ ہے۔ ایک آیت کبریٰ دیکھ رہی ہے، ایک آیت کبریٰ کو دیکھ رہی ہے، ایک آیت کو اللہ دوسری آیت کبریٰ، ایک آیت کبریٰ کو دوسری آیت کبریٰ دکھا رہا ہے۔ اب محمد سے پوچھو کہ کیا دیکھا؟ بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ بیدار رہیے گا۔ کیا دیکھا؟ بھئی یہی تو خلاصہ معراج خود حضور نے بیان کیا ہے
مزہ تو یہ ہے کہ بزم اصحاب میں واپس آ کے پیغمبر اپنا تجربہ سفر معراج شیئر کر رہے ہیں، صحابہ حیرت سے دیکھ رہے ہیں، علی سر جھکائے مسکرا رہے ہیں۔ یہ ہے اعلیٰ ظرفیاں کہ بزرگ بتا رہا ہے تو کیا ضروری ہے کہ بیچ بیچ میں لقمہ دو کہ میں بھی تھا۔ ارے عجب منظر، وجہ ہے کہ نہیں ہے کہ پیغمبر نے خود اپنا تجربہ بتایا کہ جب جبرائیل سدرہ کے اوپر آئے ہم اور جبرائیل، تو جبرائیل ہم سدرہ تک تو ہمیں پہنچایا، اور اس کے بعد میں نے محسوس کیا کہ میں اکیلا آگے بڑھ رہا ہوں۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو میں نے مڑ کے دیکھا تو جبرائیل سدرہ کی منزل پر ٹھہر گئے۔ اوہ، ممکنات کی ترقی کی آخری منزل و آخری زینہ ہے سدرۃ المنتہا، کوئی ممکن الوجود اس کے آگے نہیں بڑھ سکتا، ورنہ فروغ تجلی اس کے وجود کو جلا دے گا۔ ممکنات کی ترقی کی آخری منزل ہے جس کے آگے سرحد وجوب کا آغاز ہوتا ہے، یعنی سدرہ کے آگے ممکن نہ بڑھے، اور اس کے آگے منزل وجوب ہے، جہاں اللہ بیٹھا نہیں ہے مگر منزل وجوب ہے۔ اس سدرہ اس منزل وجوب کے درمیان کا یہ فاصلہ ہے کہ جس کا کوئی پیمانہ نہیں ہے، جس کو اللہ نے بھی تخمینے میں بتایا کہ 2 کما یا اس سے بھی اور زیادہ قریب، یعنی اتصال سرحد وجود کے قریب پہنچا ہے وہ، توجہ، اور ممکن الوجود کی آخری منزل سدرہ ہے جہاں پر جبرائیل ٹھٹک کے ٹھہر گیا۔ پیغمبر نے ایک بار کہا آؤ، تو جبرائیل نے کہا کہ لو دنوت انملتن لہترقت، اگر یہاں سے ایک پور آگے بڑھ جاؤں تو بالوں پر میرے جل جائیں، وجود جل جائے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے بھائی؟ جب کیا پیغمبر کو نہیں معلوم تھا کہ جبرائیل اگر یہاں سے بڑھیں گے تو جل جائیں گے، یہاں کے آگے ان کی سرحد ختم ہے؟ مگر پیغمبر نے بلایا، جبرائیل بھی جانتے تھے، نبی بھی جانتے تھے، یعنی اپنی سرحد میں، اپنی خاص خانے اور سرحد میں جبرائیل کو آفر تو کیا، یہ دنیا والوں کو بتانے کے لیے کہ جبرائیل جواب دے تو ہر ایک کا دائرہ اور اس کی لیمٹس معین ہو جائیں، کہ اگر رسول اس دائرے میں بلائے بھی تو اپنے شیل اور اپنے آربٹ سے اوور لیپنگ نہ کرنا۔ اگر حیثیت اگر بھول کے اس خانے میں قدم رکھا جو تمہارے لیے نہیں ہے تو جل جانے کے لائق ہو، یعنی سرحد مصطفیٰ میں جو قدم رکھے گا وہ جل جائے گا چاہے معصوم ہو۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ پیغمبر نے فرمایا کہ اب مونس و ہمدم تنہائی کوئی نہیں۔ میں کیا بہترین شاعر نے کہا کہ سدرہ تلک، ایک صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد، ایک اور صلوات سے نوازے۔ ایک اور صلوات۔ بہرحال وہ مجھے پہلا مصرع نہیں یاد آ رہا ہے، اثناء کلام اگر یاد آ گیا سنا دوں گا۔ بڑا لطیف شعر میں ذہن میں آیا۔ میں اکثر ظاہر ہے کہ اشعار کی بیساکھی سے مجلس چلانے کا قائل نہیں ہوں، لیکن میں آپ کے ذوق شعری کو تسکین دینے کے لیے ایک شعر یہاں پر پیش کرنا چاہ رہا تھا جو ابھی بھی یاد آیا بھی اور بھول بھی گیا۔ یہ ہے ذہن بشر۔ ایک صلوات پر محمد و آل محمد۔ اسی پہ دعویٰ ہے کہ رسول اللہ ہمارے جیسے تھے، اسی پہ دعویٰ ہے کہ ہمارے جیسے بشر تھے، ہمیں ابھی یاد آیا ابھی بھول گئے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ ایک صلوات پر محمد و آل محمد۔ تو پیغمبر فرما رہے ہیں کہ کوئی مونس و ہمدائے کوئی ہمارا جو ہے مونس تو تنہائی کا کوئی ساتھی نہیں ہے، وحشت تنہائی ہے۔ اور پیغمبر فرماتے ہیں کہ میں آگے بڑھا اور روب و جلال کبریائی مجھ پر کچھ اتنا طاری ہوا فروغ تجلی میں کہ میں ایک بار ٹھٹک کے بے ساختہ کھڑا ہو گیا۔ یہ قیام محمد ہے معراج میں۔
پھر ذرا اور آگے بڑھا اور آگے بڑھا تو اب جب پھر روب و جلال خدا طاری ہوا تو بے اختیار میں جھکا اور میرے گھٹنوں تک میرے ہاتھ آ گئے. یہ ہے رکوع محمد معراج میں. پھر ذرا اور آگے بڑھا, آواز آئی ادنو منی, مجھ سے اور قریب آؤ. بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو اور آگے بڑھا اور اب جو منزل دنو نہائی پہ پہنچا تو اتنا جلال کبریا طاری ہوا کہ پھر میں بے اختیار سجدے میں گر پڑا. یہ ہے سجود محمد معراج میں. بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ پھر جب سجدے سے کھڑا ہوا تو پھر آواز آئی کہ اور قریب آؤ, ادنو منی, اے میرے حبیبی ادنو منی, محبوب میرے اور قریب آؤ. اب اتنی وحشت تنہائی تھی, اتنا روب و جلال تھا کہ ایک بار میں نے محسوس کیا کہ میری پشت کے اوپر کسی نے ہاتھ رکھا. بھئی یہ واقعہ معراج ہے مستند ترین روایات میں. میری پشت پہ کسی نے ہاتھ رکھا اور پیغمبر فرماتے ہیں کہ قسم خدا کی وہ ایسا شفقت کا, ایسا کریمانہ, ایسا محبتانہ انداز میں ہاتھ میری پشت پہ رکھا گیا کہ جس کی خنکی آج بھی ماں بین الثدیین, یعنی اپنے دونوں سینوں کے بیچ میں آج بھی اس کی ٹھنڈک اور دلاسا محسوس کر رہا ہوں. اے بھائی کون سی آیت کبریٰ وہاں پر تھی؟ یہ خود بخود واضح ہو جائے گا. بھائی یا تو یہ بتا دو کہ یہ اللہ کا ہاتھ تھا, اللہ کا ہاتھ کہو گے تو کافر ہو جاؤ گے. اللہ کا ہاتھ کہہ کے بھی کافر نہ ہو. ہمیں کیا سنا آپ نے؟ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ کا ہاتھ کہو گے تو کافر ہو جاؤ گے, مگر ایک طریقہ ہے کہ اللہ کا ہاتھ کہہ کے بھی مومن رہو گے. تو اس شرک و ایمان کے جس میں جملہ ایک ہی ہو, نیتیں اور نسبتیں الگ ہیں, اما وہی جملہ کفر ہے, وہی جملہ ایمان. تو کوئی تو ہاتھ بتاؤ کہ جو حد فاصل ما بین سرحد شرک و ایمان ہو. ہائے ہائے, کیا سن رہے ہیں؟ ارے بھائی شرک اور ایمان کا ایک ہی جملہ شرک بھی ہے, ایک ہی جملہ ایمان بھی ہے. اللہ کا ہاتھ تھا, شرک بھی ہے, اللہ کا ہاتھ تھا, ایمان بھی ہے. اما اس شرک و ایمان کا فرق بتانے میں کسی کا تو ہاتھ ہے. بھائی میں اردو بول رہا ہوں, صلوات علی محمد وآل محمد. کسی کا تو ہاتھ ہے. کسی کا تو ہاتھ ہے کہ جس نے شرک سے بچا لیا. ارے کسی کا تو ہاتھ ہے شرک سے بچانے میں. ہائے ہائے, کنٹریبیوشن کے مطلب بھی یہی ہاتھ ہے, اور ہاتھ کا مطلب بھی ہاتھ ہے. ارے کسی کا تو ہاتھ ہے شرک سے بچانے میں. وہ کون سا ہاتھ ہے؟ اور اتنا مانوس ہو کہ پیغمبر کی, ارے بھائی پشت پہ ہاتھ رکھنے والا ہوتا ہے پشت پنا. ہائے ہائے ہائے, یہ کون ہے سلطان نصیر؟ یہ کون ہے پشت پناہ محمد؟ ارے میدانوں میں صحابہ کے جھرمٹ میں جب احد میں سب بھاگ گئے حالی موالی, اما تب بھی دلاسا یہی تھا. تو جہاں سب کی پہنچ ہے وہاں بھی علی, جہاں کسی کی پہنچ نہیں وہاں کون ہوگا؟
بلا ارادہ ماشاءاللہ صلی علی محمد بلا ارادہ آپ کو زحمت میں نے زیادہ دے دی، تو اب یہ کون ہے؟ کون اس گتھی کو حل کرے؟ کس کا ہاتھ ہے؟ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ لہذا ہاتھ بھی ہے، اور پیغمبر فرما رہے ہیں کہ اللہ نے مجھ سے جو بھی راز کی باتیں کی، اللہ اکبر، جس کو فقط اتنا فرما رہا ہے فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، اپنے بندے سے اس کے رب نے وہ باتیں کی کہ جو کی۔ کیا سیکرٹ بات کے لیے لہجہ بھی سیکرٹ ہے؟ ہائے ہائے، کیا سن رہے ہیں آپ؟ کیا باتیں کی ہیں بھائی؟ جو بھی باتیں کی اللہ نے اپنے رسول سے، پیغمبر فرما رہے ہیں بھائی توجہ کہ ایک آواز جو آئی تو لہجہ پہچانا ہوا تھا۔ یہ بڑی بڑی کتابوں میں ہے اہل سنت کی کہ پیغمبر نے کہا کہ الہی، اے میرے اللہ، یہ تو بول رہا ہے یا کوئی اور؟ ہائے 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 ہائے، عجب منزل ہے۔ اے پروردگار، یہ تو بول رہا ہے یا کوئی اور؟ آواز آئی، اے میرے بندے، میں بول رہا ہوں، میں بول رہا ہوں تیرا اللہ۔ اس لیے پیغمبر نے کہا کہ میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ پروردگارہ بول تو رہا ہے، مگر لہجہ تو بڑا آشنا ہے۔ پروردگارہ یہ تو علی کے لہجے میں تو بات کر رہا ہے۔ بھائی عجب منزل ہے، عجب منزل ہے۔ بھائی اتنا سمجھ لو کہ علی اللہ کے لہجے میں تو نہیں بولا ہے، مگر اللہ علی کے لہجے میں بولا ہے۔ اور یہ سمجھ لو کہ علی اللہ نہیں ہے، مگر اللہ علی ہے۔ میں کیا عرض کروں؟ نہیں، آپ غلط فائدہ نہ اٹھائیے گا، نہ غلط معنی سمجھیے گا۔ بھئی علی کا دوسرا نام کیا ہے؟ مرتضی ہوگا، حیدر ہوگا، اسد، جو بھی ہو، اللہ نہیں ہے۔ مگر اللہ کے جب نام آپ گنانے چلیں گے تو آپ کیا کہیں گے؟ علی ہے۔ کہتے نہیں ہے قاری صدق اللہ العلی العظیم؟ اور جن کو بڑا اختلاج ہے، اتنا پھسپھسا ایمان ہے ان کا کہ فوراً شرک ہو جائے کہ صدق اللہ العظیم، علی غائب کر دیا۔ یہی تو انسیکیورٹی ہے آپ کی کہ آپ کو علی نظر آ رہا ہے بسم اللہ میں بھی، یہ تو انسیکیورٹی ہے آپ کی۔ ورنہ کیوں ہٹایا؟ کیوں ہٹایا؟ بہرحال کہاں تک پڑھا جائے؟ مل جل کے صلوات زحمت تمام۔ اب یہ حبیب و محبوب کی براہ راست گفتگو ہے، وہ جانے کہ جس نے کی، وہ جانے کہ جس سے کی، وہ جانے کہ جو موجود سن رہا تھا یا جس کا لہجہ استعمال ہو رہا تھا۔ میں پورا وجود استعمال ہو رہا تھا۔ عجب ہے، ارے ہاتھ بھی اللہ نے علی کا استعمال کیا محمد کے تسلی کے لیے، اور لہجہ بھی اللہ نے علی کا استعمال کیا محمد کی مانوسیت کے لیے۔ اب سمجھ میں آیا؟ میں توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ وہاں وہی بولے جس کی اتنی پہنچ ہو۔ وہاں میں ضائع نہ کیجئے گا اختتامی 2-3 جملے، وہاں سرحد وجود کے قریب جا کے کھڑے ہونے کی جس کی حیثیت ہو، وہاں وہی بولے جس کی اتنی پہنچ ہو، وہاں وہی بولے جس کا اتنا علم ہو۔ بھائی بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ توجہ کا طالب ہوں۔ جب محمد کے علم کی بات کی تو کہا علمک ما لم تکن تعلم، آپ کو وہ سب پڑھا دیا کہ جو آپ نہیں جانتے تھے۔ یہ نہیں کہا کہ بہت پڑھا دیا، ورنہ علم محمد محدود ہو جاتا۔ اس لیے کہ نون چیزیں، معلوم چیزیں کم ہیں، ان نون زیادہ۔ اسی لیے کہا جو نہیں جانتے تھے وہ سب بتایا۔ تو ظاہر ہے کہ ان نون چیزیں زیادہ ہیں، نون کم ہیں۔ بھائی پوچھتے ہو تم کہ علم محمد کا دائرہ کیا ہے، تم ہمیں مجہول اور غیر معلوم جتنی ان نون باتیں ہیں ان کی فہرست بتا دو، ہم تمہیں علم محمد بتا دیں۔ بھائی سن لے، یہ ایک انسان ہے جس کے لیے اللہ نے کہا محمد علمک ما لم تکن تعلم، اسی لیے وحی اول میں کہا علم الانسان ما لم یعلم، پھر حبیب سے کہا علمک ما لم تکن تعلم۔ اب دوسرا انسان کے علم کی بات سورہ رحمان میں کی،
تشریح کا وقت نہیں ہے، فقط اشارہ. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. رحمان سے بات شروع ہوئی کیونکہ اللہ اسم تمام صفات کا جامع ہے، رحمان اسم ہر صفت کا مظہر ہے. اور سب سے پہلی صفت جو لباس مخلوق میں آئی وہ اللہ کا علم ہے. ایک علم ہے محمد علمہ کا ما لم تکن تعلم، ایک دوسرا ایک انسان ہے جس کے لیے رحمان میں اللہ کا رحمان. علم القرآن خلق الانسان، پہلے تعلیم قرآن بعد میں خلقت اس انسان کی. کون سا ایسا انسان ہے کہ جو خلقت جسمانی سے پہلے علم قرآن لے کے آیا؟ نزول قرآن سے 10 سال پہلے علی نے تلاوت قرآن کی کر کے بتا دیا کہ خلقت جسم بعد میں ہے، تعلیم قرآن پہلے. بھائی سن لے، بس سن لے. علم الانسان خلق الانسان، علم القرآن خلق الانسان. اب آگے فقط اتنا ہے علمہ البیان. یہی وہ انسان ہے جو خلقت سے پہلے علم قرآن لے کر آیا، اور فقط اللہ نے تعلیم قرآن نہیں دی بلکہ علمہ البیان، اسے تعلیم بیان بھی دی. ارے کیا سن رہے ہیں؟ تعلیم بیان بھی دی. محمد کو علم دیا، علی کو بھی علم دیا، مگر ایک بات آگے بڑھا رہا ہے، علمہ البیان. بھائی بولنے کی بھی تعلیم دی، بیان کی بھی تعلیم دی. اب اگر معراج میں اللہ محمد کے لہجے، اللہ علی کے لہجے کو استعمال کرے محمد سے بات کرنے کے لیے تو علی کا کوئی احسان نہیں ہے. ہمیں بیان کی تعلیم دی تھی تاکہ اسی دن استعمال کر لیا جائے. صلوات بر محمد و آل محمد. نہیں آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ مولانا شاید گھڑی پہ نظر نہیں ہے ان کی. میں کیا عرض کروں کہ یہ بات چھڑ گئی تھی، اس کو مکمل کروں، ورنہ میں نئے سرے سے نہیں چھڑ سکتا تھا اس بات کو. لہذا میں نے چاہا کہ اس کو ختم کروں تاکہ کل اور آگے بڑھوں، کیونکہ پورا ولایت کا موضوع باقی. ابھی تو راز ولایت، ابھی تو اشارے ہی چل رہے ہیں ولایت کے، مگر کل و پرسوں میں اس کو مکمل کرنا ہے. بس آج کی زحمتیں تمام، اب اس کے آگے نہیں جانا ہے. تو علمہ البیان، معراج میں لہجہ علی اللہ نے استعمال کیا ہے کہ اسی دن کے لیے تعلیم بیان ہم نے اسے دی تھی. میں نے عرض کیا کہ جب اللہ کا لوگوں سے بات کرنے کا دل چاہتا ہے تو محمد کی زبان سے بولتا ہے، جب عام لوگوں سے بات کرے تو محمد سے کی زبان سے بولتا ہے، اور جب خود محمد سے خاص موقع پہ بولنا ہو تو پھر علی کے لہجے میں بولتا ہے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ لہذا معراج میں حبیب و محبوب نے براہ راست گفتگو کی. حبیب جانے، محبوب جانے قربان اس محبوب پر کہ جس کے گھر کا ہر بچہ اسی طرح سے محبوب خدا اور اسی طرح سے مخاطب خدا. معراج میں اللہ نے محمد سے عرش پہ بات کی. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ خلاصہ معراج، تحفہ معراج کئی ہیں. وجود زہرا، ولایت علی، آپ کے لیے تحفہ سب سے بڑا ولایت علی. یہ عقیدے کا تحفہ ہے، عمل کا تحفہ معراج نماز، قیام محمد، معراج کا رکوع محمد، سجود محمد، وہ ساری ادائیں جو قاب قوسین کی منزل پہ ہوئیں. اللہ نے کہا یہ تو تمہارے لیے تحفہ ہے کہ ہم نے بلایا، یہ تو زہرا ہے، یہ تو سب تحفے تمہارے لیے. اب امت کو بھی جا کے ایک تحفہ عمل دے آؤ. اپنے خلاصہ سفر معراج کی اداؤں کو جمع کر کے 2 رکعت میں ڈھال کے وہ ساری ادائیں محمد امت کو 2 رکعت میں سمو کے دے دی. اسی لیے کہا الصلاۃ معراج المومن، محمد کو بلا کے معراج دی، امت کو اسی زمین پہ معراج دوں گا. بس ختم ہے ایک ہی جملے کے اندر اپنے مصائب ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب سے باتیں بلا کے عرش سے پرے کی، مگر محمد کے نواسے سے جو صلاۃ معراج مومن ہے، عالم سجدہ میں اللہ مخاطب ہوا. اللہ اکبر. وہ معراج محمد تھی جو منزل قاب قوسین پر تھی. یہ ریگے گر میں کربلا پہ سجدہ حسین، یہ معراج حسین ہے. بات تو شرف ہم کلامی کی ہے براہ راست، وہ زمین ہو یا آسمان ہو، یہ سارا گھر صاحب معراج ہے کہیں بھی ہو.
ارے راکب دوش صاحب معراج بھی صاحب معراج نہ ہو. حسین کی معراج میدان کربلا کے عصر عاشور کے سجدے میں ہے کہ جب اللہ حسین سے براہ راست مخاطب ہے. اے میرے اللہ تو نے میرے نانا کی ناز اٹھائے, آج حسین تیری مشیت کے ناز اٹھائے گا, ہر ہر ادا سے تیری مشیت کے ناز. کبھی عباس کے بازو دے کے سجدہ کیا, اے پروردگارا اب تو راضی ہے. کبھی اکبر کے سینے کے دے کے کہا تیری مشیت کے ناز اٹھائے گا, آج تیرا بندہ غریب الوطن. کبھی اصغر کے گلے کا نذرانہ, اے میرے خدا اب تو راضی ہے. کبھی قاسم و اون و محمد کے جنازے 71 جنازے اٹھا کے حسین اب میدان کربلا میں ارے خاک و خون میں نہائے ہوئے ارے پشت رہوار پر ڈگمگا رہے ہیں کہ ایک بار زمین پہ آئے. ارے تیر حائل ہیں, حسین معراج بندگی دکھانا چاہ رہے ہیں. ارے وہ قرب انتہائی جو حسین سے پروردگار کا ہے, لہذا تیروں کو جسم سے کچھ تو رہوار نکال رہا ہے, کچھ حسین نکال رہے ہیں. شکم کا تیر نکالا, پیشانی کا تیر نکالا, خاک گھر میں کربلا جمع کی. اب یہ حسین سجدے میں جا رہے ہیں, یہ بنیاد توحید رکھنے اور قرب کی آخری منزل دکھانے کہ اب یہ سر جھکے گا تو اختیار سے, اٹھے گا نہ اختیار سے, اٹھے گا نہ اختیار سے بلکہ کاٹ کے اٹھایا جائے گا. حسین سجدے میں ہے, ادھر شمر کا خنجر چل رہا ہے, مگر حسین کو تن کی فکر نہیں بلکہ اپنے پروردگار سے خلوت میں مخاطب ہیں. بسم اللہ و باللہ وفی سبیل اللہ وعلی ملت رسول اللہ, الہی قد وفیت بعہدک اوف بعہدی. پروردگارا میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا, اب تو اپنا وعدہ جو مجھ سے کیا ہے پورا کر دے. حسین سجدے میں ارے مناجات کر رہے ہیں, ادھر خنجر رواں ہے, ادھر خنجر رواں ہے. اللہ اکبر. ارے زینب بھی کھڑی ہوئی, بلندی پہ منظر دیکھ نہ پائی, بہن ورثیہ پڑھ رہی ہے. حسین نے آواز سنی, وہ اطمینان سجدہ کے کربلا لرز گئی, حسین کا سر نہ ہلا, مگر زینب کی آواز سن کے ذرا سا گوشہ چشم سے سر گھما کے دیکھا. ارے کہا زینب میری زندگی میں خیمے سے نہ نکال. زینب خیمے میں گئی, حسین سجدے میں سر ہے, مناجات میں ہے کہ اب قریب ہے شہادت حسین, بلکہ میں کہوں ملاقات پروردگار. حسین اب تک مخاطب تھے اللہ سے, ابھی اللہ نہیں بولا تھا کہ ملک الموت سے اللہ نے کہا کہ جا میرے بندہ خاص کی روح قبض کر لے. آئے اسرائیل ملکوت موت عرصہ کربلا میں, جس میں زخمی حسین کا ہر طرف سے طواف کر رہے ہیں, ہر طرف سے طواف کر رہے ہیں کہ خدمت پروردگار میں واپس گئے. کہا اے پروردگارا, اے پروردگارا, میں نے بڑے بڑے مظلوموں کی روح قبض کی ہے, میں نے بڑے بڑے شہیدوں کی روح قبض کی ہے, میں نے انبیاء و مرسلین و شہداء و صالحین کی روح قبض کی, میں نے زکریا و یحییٰ کی روح قبض کی, میں نے بڑے بڑے شہید راہ خدا کی ارے روح قبض کی, مگر میرے پروردگار تیرے اس بندہ خاص سے زیادہ مظلوم مجھے آج تک کوئی طرح بندہ نظر نہ آیا. اے پروردگارا, میں کہاں سے قبض روح کروں, ہر عضو بدن تو زخمی ہے, تیروں سے, تلواروں سے, توروں سے, نیزوں کے زخموں سے کہاں سے قبض روح کروں. ارے جسم کے ظاہری زخم بھی شمار کے لائق نہیں ہے, دل کے زخموں کو کون بتائے, اکبر و اصغر کے بعد دل کے زخموں کو کون بتائے. اے پروردگارا, مجھے پہلی بار اس خدمت سے معذور سمجھ کہ اب تک حسین مخاطب ہیں, اب اللہ کی آواز آئی, حج جا ملک الموت, میرے اور میرے بندے خاص کے درمیان سے آواز خدا آئی, یا ایتھا النفس المطمئنہ, آ میرے بندے, اے نفس مطمئنہ, ارے ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ, پلٹ آ, پلٹ آ, کہاں تک آ جا, اپنے رب تک آ جا, جہاں سے تو چلا تھا وہاں تک آ جا, براہ راست آ جا.
کسی کے وسیلے سے نہیں. ارجعی, پلٹ آ, الی ربک, آجا اپنے رب تک میرے محبوب, راضیتن مرضیہ, اس حالت میں آجا کہ تو اپنے رب سے راضی ہے, تو مجھے راضی کر رہا تھا, ارے اس حالت میں آ کہ تو بھی مجھ سے راضی ہے, مرضیہ, تیرا رب تو تجھ سے راضی ہے. فادخلی عبادی, میرے خاص بندوں میں جلدی سے آجا جو تیرے گھر والے تیرا انتظار کر رہے ہیں. وادخلی جنتی, اور میری خاص جنت میں آجا جو میرا قرب ہے, جو میرا قرب ہے. بس عزادارو, یہ معراج حسین ہے کہ سجدے میں اللہ اور حسین کی باتیں ہیں. مگر ارے اس سفر میں کیا گزری, پسے گردن سے ضرب 17 مار مار کے حسین کا سر ارے کاٹا گیا. میرا حسین ذبح کہاں ہوا, ذبح تو گردن سے ہوتا ہے, ارے پسے گردن سے سر کاٹا گیا. کائنات ہل گئی. مشیت نے کہا کہ یہی میرا نازش و افتخار ہے, یہی وہ بندے ہیں جس پہ مشیت ناز کرتی ہے. وہ اور سجدے ہیں جو سجدے کر کے عزت خود حاصل کرے, یہ وہ سجدے ہیں جو اپنے کو برباد کر کے میرے دین کو بچاتے. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظلموا أي منقلب ينقلبون. اللهم العن قتلة الحسين وأصحابه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم بنبيه وآله الأطهار. اللهم عجل في فرج مولانا صاحب الزمان. يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين. فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں. اما فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں. اما فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں. اما فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں. کیسا ہے یہ چراغا دل ڈوبے جا رہے ہیں, کیا شام آ گیا ہے. اما فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں. اما فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں. نیزے پہ جتنے سر ہے ایک سر ہے ان میں ایسا, آنکھیں ہیں بند اس کی اور خاک پر گرتا. عباس کا یہ سر ہے تیور بتا رہے ہیں, کیا شام آ گیا ہے. اما فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں. اما فضا
دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں ماؤں کے گودیوں سے لپٹے ہوئے بچے ہے ہاتھ رسیوں میں ماؤں کے ایسے جکڑے بچے جو گر رہے ہیں وہ مرتے جا رہے ہیں کیا شام آ گیا ہے اماں فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں اماں فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں ہونے لگی اذانیں کیسے سروں کو ڈھانپے بازو بندھے ہوئے ہیں خون رو رہی ہیں آنکھوں کے خون سے راستے خون میں نہا رہے ہیں کیا شام آ گیا ہے اماں فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں اماں فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں لوگ کس طرح کے ہم سے دعا کرائے اے قیدیوں دعا دو یہ دن نہ ہم پہ آئے لے کر دعائیں ہم سے دل بھی دکھا رہے ہیں کیا شام آ گیا ہے اماں فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں اماں فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں اتنا چلے پیدل کانٹوں پہ سار قیدی تھک جاتی چلتے چلتے چلتی اگر زمین بھی پیروں کے آبلے بھی آنسو بہا رہے ہیں کیا شام آ گیا ہے اماں فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں اماں فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں کیسا ہے یہ چراغاں دل ڈوبے جا رہے ہیں کیا شام آ گیا ہے اماں فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں یا حسین 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 یا حسین